السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام حیدر، بالکل خیریت ہے ہر طرح کی۔ سر آج ہم نے سوچا کہ تھوڑے جو ملک کے حالات ہیں ان کے اوپر ایک ڈسکشن ہو جائے۔ ابھی ریسنٹلی کافی عرصے سے ہم بار بار ایک ہی چیز نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ترمیم ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، ترمیم رک گئی ہے، ترمیم چل پڑی ہے۔ آئی تھنک میجورٹی لوگ جو ہیں وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے۔ تو آپ تھوڑے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھو، جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا، وہ ایک قسم کا کسی بھی ملک کے لیے اس کی بائبل ہوتی ہے، یا اس کی گائیڈ لائن بک ہوتی ہے، یا اس کو رستہ اور ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ بڑا ویل تھاٹ اوور ہوتا ہے، جنہوں نے اس کو بنایا ہوتا ہے، اور اس وقت ساری اس پہ بڑی ریسرچ، آنے والے حالات۔ امینڈمنٹ صرف ضروری ہوتی ہیں کہ جب ایسے کوئی تبدیلی آ جائے اکنامیکلی ملک کے اندر، جغرافیکلی سوشل سٹرکچر اتنا تبدیل ہو جائے، تو اس کے مطابق اس میں ایڈجسٹمنٹس کی یا فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بٹ یہ کہ آپ اس طرح کی ترامیم کر دیں جو بیسک آپ کے رائٹس کو انفرنج کریں، آپ جوڈیشری کو ٹیم کرنے کی کوشش کریں، آپ کچھ مقدمات کو سنبھالنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیں کہ جی وہ ہو، تو وہ بہت ایک غلط عمل ہوتا ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہوا۔ اس کے مین ریزنز یہ ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی نہ تو کوئی گرومنگ ہے، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ کوئی ان کی تربیت ہے۔ مثلا آپ اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لو، پیپلز پارٹی کو دیکھو، نون لیگ کو دیکھو، ایم کیو ایم کو دیکھو، تو وہ ساری ریوالو کرتی ہیں اور ایوالو کرتی ہیں اراؤنڈ ڈکٹیٹرز۔ مطلب آپ ایم کیو ایم میں سے الطاف حسین نکلا تو ایم کیو ایم کہاں گئی؟ وہ جماعت جو سویپ کرتی تھی کراچی، حیدرآباد، سکھر، اور جب اب کہ ان کا انفلوئنس آزاد کشمیر کے اندر بھی شروع ہو گیا تھا، ایک آدھا ایم ایل اے ان کا آزاد کشمیر سے بھی الیکٹ ہو گیا تھا۔ تو جب وہ ان کا لیڈر گیا جو ڈکٹیٹر تھا، جو پاور کنٹرول کرتا تھا، وہ ختم ہو گئی، بات رہ گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا عروج تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھے۔ اب ڈکٹیٹر ضروری نہیں کہ اس نے کوئی یونیفارم پہنی ہو اور کوئی پسٹل ہوسٹر میں لگایا ہو اور وہ ہم کہیں جی یہ ڈکٹیٹر ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ، ایک آرگنائزیشن جہاں پہ صرف ایک آدمی کا فیصلہ چلتا ہے، کسی کی رائے کو فوقیت نہیں ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے رائے دینے کی۔ آپ دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ انٹرپرائز ہوتی ہے ان کی گروتھ آپ نے دیکھی ہے، ایسٹرونامیکل، اور کتنی بڑی بڑی وہ کارپوریشنز اور جائنٹس بن گئی ہیں۔ تو وہاں پہ مشاورت ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹوریل نہیں ہوتا، لیڈر ہوتا ہے۔ لیڈر ہر جگہ چاہیے ہوتا ہے، ایک گھر میں لیڈر چاہیے ہوتا ہے، ایک محلے میں لیڈر چاہیے ہوتا ہے، ایک گاؤں میں لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو کرزمیٹک ہوتا ہے، جو لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہے، ان کے دکھ درد مسائل سمجھتا ہے، ان کو رائے اچھی دیتا ہے، لیکن وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہی ہے۔ تو جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ 2-3 فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا ٹاپ بندہ، نون لیگ کا ٹاپ بندہ، جے یو آئی کا ٹاپ بندہ، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے انٹرسٹ کس طرح انفرنج ہو رہے ہیں، ہمیں کیا نقصان کا خطرہ ہے، ہماری گورنمنٹ جانے کا خطرہ ہے۔ دوسرا، ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ بن گیا اوور دی ایئرز کہ بھائی آپ پاور میں آئے ہیں تو اب آپ نے یہاں سے ریٹائر نہیں ہونا، یہاں سے ایگزٹ نہیں، اب آپ کا بکسہ ہی یہاں سے جائے گا، یا آپ اڈیالہ جیل میں جائیں گے، یا آپ کی موت واقعہ ہوگی تو آپ کفن میں جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا ہے، یا کسی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ ٹینیور پورا نہیں کر سکی تو آپ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی وش ڈیزائر کچھ اور ہے۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 4 سٹنٹس تھے نواز شریف کے اور بے نظیر کے، کہ ہر 2 سال بعد وہ سیک ہوتے تھے، وہ پھر واپس آتے تھے، وہ سیک ہوتے تھے، وہ پھر واپس آتے تھے۔ جی، دا ڈیزائر ٹو رول از سو مچ، بیکاز اگر آپ کریڈٹ پہ دیکھیں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے آپ کو اتنے لارلز، اتنی اچیومنٹس، اتنی وہ نہیں ملیں گی کہ انہوں نے اتنی قوم کو اٹھا دیا اور اتنے لیول پہ لے گئے، بیکاز جتنے مسائل اس قوم نے فیس کیے، کچھ تو انفارچونیٹلی جغرافیکل حالات کی وجہ سے آئے انفارچونیٹلی، لیکن باقی ہمارے سیلف کریٹڈ تھے۔ تو
اس میں یہ جو اب موسم آیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا، اور وہ ایسے ہو رہی ہیں جیسے میرا خیال ہے اسکول میں سلیبس چینج ہوتا ہے، کریکولم چینج ہوتا ہے کہ جی اب لیٹسٹ، جس طرح سائنس کی جو کتابیں ہوتی ہیں بائی دا ٹائم آپ وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، تو پہلے 2 چیپٹر آبسلیٹ ہو گئے ہوتے ہیں کہ نئی سائنٹیفک انوینشنز، نئی سائنٹیفک تھیریز آ گئی ہوتی ہیں۔ جی تو یہاں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایک سائنس کی بک بنا دی ہے، کتاب بنا دی ہے۔ اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اگر آپ اس ساری ترمیم کو دیکھیں، وہ صرف ایک شخص کا راستہ روکنے کی تھی، جسٹس منصور علی شاہ کا۔ وہ صرف اس لیے تھی کہ جس کو بھی وہ چیف جسٹس بنائیں وہ اتنا پاورفل ہو، یا اس کو ایسی پاورز دیں کہ وہ فارم 47 اور 45 کے جو مقدمات ہیں ان کا راستہ روک سکے۔ ہائی کورٹ کے ججز کا انہوں نے کہا جی کہ ایک کمیٹی ہوگی، وہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے گی ہر سال۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جوڈیشری کو جو ایک آزادی تھی، یا جوڈیشری کو ایک جو کانفیڈنس تھا، یا لوگوں کا جو فیتھ تھا، اب ایک جج صاحب ایک کیس سن رہے ہیں اور وہاں انہوں نے فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دینا ہے، حکومت کے خلاف دینا ہے، یا کوئی ایسی رائے جس سے پرائم منسٹر متفق نہیں ہے، یا کوئی ایسی رائے جس سے رولنگ پارٹی متفق نہیں ہے، تو دے ول میک شیور آئیدر ہی از سیکڈ اور ہی از ٹرانسفرڈ، یا وہ اس کو میسج دیں گے کہ بھائی اس طرح کیا تو یہ رستہ ہے۔ ہر انسان ہوتا ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں، یا سارے عمران خان کی طرح ٹف اور بہادر ہوتے ہیں کہ جو جیلیں برداشت کر لیں، تکلیفیں برداشت کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہوتے ہیں ایک پارٹی میں رہتے ہیں، پیسے پکڑ کے دوسری طرف ووٹ دے دیتے ہیں، پریشر میں آ کے کر دیتے ہیں، سفارش میں آ کے کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ججز بھی ہیں وہ انسان ہیں نا، توبہ نعوذ باللہ، کو فرشتے تو نہیں اپوائنٹ ہوئے ہوئے کہ جناب وہ جو ازل سے کر رہے ہیں اب تک وہی کریں گے اور کوئی ان میں چینج اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو وہ انڈر پریشر آئیں گے، فیصلے تبدیل ہوں گے۔ یہ صرف ہم نے ایک حکومت کو لانگیوٹی دینے کے لیے، ایک سوچ اور فلسفے کو پذیرائی دینے کے لیے ہم نے یہ کر دی۔ آج پیپلز پارٹی بھول گئی کہ کل کو ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہو سکتے ہیں، جے یو آئی بھول گئی کہ کل کو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہو سکتے ہیں، ایم کیو ایم بھول گئی کل کو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہو سکتے ہیں۔ اب اختر مینگل صاحب کے گروپ کے 2 سینیٹرز نے ووٹ دیا وہاں پہ، ایک تو ویل چیئر پہ آئے، دوسرے جو تھے ان کو شہری رحمان صاحبہ ایسکارٹ کر کے خود لے کے آئیں اندر، جو خاتون تھی ان کی نسیم عام کا نام ہے۔ تو یہ سارے بھول گئے کہ آج تو ہم کسی بھی مسئلے کے تحت پیسے لے کے، پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو آئینی ترمیم کی وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہمیں قانون یہ بنانا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ول سفائس، اٹ ول ڈو دا نیڈ فل۔ جب ایکچوئل وہ امپلیکیشن کے اندر جاتا ہے، اپلیکیشن کے اندر جاتا ہے، یا گراؤنڈ ریالٹی میں آتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کو تو اصولاً چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ 5 کے ججز کی لسٹ آئے گی اور اس میں سے ایک سلیکٹ ہوگا، تو اس میں یہ چوتھے 5ویں نمبر والے کو کر لیتے تھے، ان کا مقصد حل ہو جاتا۔ دے تھاٹ کہ ہم 3 کریں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ شاید ان کے کچھ ایکشنز ایسے ہوئے ہوں گے، یا پاس میں کوئی فیصلے ایسے ہوئے ہوں گے، یا انہوں نے جو وہ اضافی نوٹ لکھتے ہیں وہ ایسے لکھے ہوں گے کہ ان کو یہ ہنٹ ملی کہ شاید ہی ول بی ایبل آف سم ہیلپ ٹو اس۔ وہ انفارچونیٹلی انہوں نے اوتھ لیا، تو جاتے ہی انہوں نے پہلا کام جو کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی ہے یہ وہی والی ہوگی، یہ نیا معاملہ ختم۔ انہوں نے اس جج صاحب کو نکالا، جسٹس منیب اختر کو بیچ میں ڈال دیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی خود ہے کہ وہ چیف جسٹس ہیں۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی لیجسلیشن لانے میں انٹرسٹڈ ہے، آج کل میں، پرسوں میں، چوتھ میں جو خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اب اس لسٹ کو 5 پہ کر دیا جائے، 6 پہ کر دیا جائے، تاکہ وہ ججز جو شاید گورنمنٹ کو ہیلپ اور سپورٹ کر سکیں بینچ فارمیشن کے اندر اور کیسز کو لگانے کے اندر، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے اور وہ پریویل کر جائیں ان 3 ججز کے اوپر۔ لیکن لگتا نہیں کہ یہ راستہ اتنا آسان ہوگا۔
دوسرا گورنمنٹ ایک اور کام کرنا چاہ رہی ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا عجیب ہے, مطلب وہ عقل سمجھ میں نہیں آتا آپ کی. وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ بھائی جب ایک بندہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہو گیا تو جو سینیورٹی ہے وہ وہاں سے شروع ہوگی اس کے بعد سے. اوکے. یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی بن گئے ہیں تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ فارغ, سینئر موسٹ جج وڈ بی the judge which is on the 4th number in the list of the Supreme Court seniority role. وہ سیکنڈ پہ آ جائے گا, وہ پہلے دو فارغ, تاکہ ان کا وہ راستہ ہی بند کر دیں کہ یہ نہ ہو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کبھی ریزائن کر دیں, موت زندگی بھرک ہے, کچھ ہو جائے تو وہ باقیوں کا چانس پھر وہ ایلیجیبل ہونے کا کہ 3 کی لسٹ جائے تو پھر ان میں یہ دونوں کا نام ہو. تو وہ اس چیپٹر کو ونس فار آل کلوز کرنا چاہتے ہیں, بند کرنا چاہتے ہیں. میں نے وہی آپ سے بات کی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا جو کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہوتی ہے وہ بڑی سیکریڈ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی قوم کے لیے, اور وہ اس کا دفاع کرتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں, اس سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں, ہر جگہ آپ اس کو مینشن کرتے ہیں. کورٹ کے ہر کیس میں جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس میں ہر کیس میں آپ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں آرٹیکل کی وائلیشن ہے, یہ فلاں کے مطابق ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ ہو. تو انہوں نے وہ کر دیا. اچھا, اب جو خبریں آ رہی ہیں چونکہ موسم ہے, جو پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہوئی حیدر, اگر آپ دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا کہ دے ور شارٹ آف لیجسلیٹرس ان سینٹ اینڈ ان نیشنل اسمبلی ایز ویل. جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے 11 بندے توڑ لیے. جی. بائی کوئرشن, ڈیوریس اور بائی فائنینشیل سپورٹ. اچھا, ان دی مین ٹائم پلان اے, پلان بی, پلان سی پہ کام ہو رہا تھا. پلان بی یہ تھا کہ جو آزاد بنے تھے 4-5, انہوں نے تو پہلے ہی کمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے, اور وہ جو 2 سینیٹر انہوں نے اختر مینگل گروپ کے توڑے, ان سے ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا. انہوں نے ان 11 کو لا کے اسلام آباد بٹھا دیا اسٹینڈ بائی پہ کہ بھائی لاسٹ مومنٹ پہ اگر وہاں سے کوئی کسی نے ہمیں ڈچ کر دیا تو ہم ادھر سے 1, 2, 3 جتنے ریکوائرڈ ہیں ان کو آگے لے جائیں گے. بیکاز انہوں نے بھی کہا کہ یار ہماری بڑی بےزتی ہے, آل پولیٹیکل کریئرز ول کم ٹو این اینڈ. بھلے آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم دوبارہ الیکٹ کرائیں گے, جی, لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جو تاریخ ہے نا وہ کسی کو معاف نہیں کرتی. ایسے یو کی ناٹ اسکیپ دی امپرسیپٹیبل کانسیکوینسز آف یور ایکشنز اینڈ فیلنگس. یہ قدرت کا قانون ہے کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ثاقب نثار صاحب جہاں جاتے ہیں تو ہی از بوڈ, جسٹس افتخار چودھری جہاں جاتے ہیں, اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس دن لندن پہنچے ہیں تو وہاں بھی ان کو استقبال کے لیے 2, 4, 10 لوگ پہنچے ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی زیادتی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. آپ ایک گیلپ سروے کرا لو پاپولیرٹی کا یا رسپیکٹ کا یا ان کے فیصلوں پہ تنقید کا, یو ول فائنڈ اکراس دا بورڈ. نون لیگ والے بھی اعتراض کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ہم خیال بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کر رہے ہیں, اور جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واٹ دا ہیل, یار یہ بندہ کرتا کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو اسی طریقے سے اب انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرائی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سینٹ میں پاس ہوتی ہے, پھر 1 گھنٹے بعد نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے, پھر فوری طور پہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے ادھر سے. یعنی سارے جو ہیں, جو ہمارے ایلیٹ ہے, جو یہ مافیا ہے, وہ سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹینڈ بائی بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب از ویٹنگ, رات کو جاگ رہے ہیں, وہ ٹک ٹک سائن کرتے ہیں, وہ بل پاس ہو جاتا ہے, قانون کا حصہ بن جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن جاتا ہے. فوری طور پہ جو اسپیکر اور سینٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ 2 بندوں کے نام, وہ بندوں کے نام لیتے ہیں, اور وہ جناب اس کے بعد جا کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. لیکن آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دے آر اپ فار اے سرپرائز. اچھا, کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی انٹیگریٹی پہ, ان کی قابلیت پہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایوری تھنگ ہیز آلویز بین ابو بورڈ. انہوں نے دلیری سے فیصلے کیے ہیں اور دبنگ طریقے سے کیے ہیں, کہیں انہوں نے کمپرومائز نظر نہیں آتا, انڈر پریشر آنے والے لوگ نہیں ہیں. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جی, انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان ہے. ایک تو ہوتا ہے نا لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جی, اللہ کا حکم ہے ہم نے پڑھنی ہے,
لیکن تہجد جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایک سٹیپ فارورڈ ہوتا ہے. ایک بندہ جو تہجد گزار ہو، جس کو خوف خدا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں، آفریدی ہیں، آدم خیل ان کی سب کاسٹ ہے، تو جو ٹرائبل بندہ ہوتا ہے نا حیدر، اس کو بڑی یہ کنسرن ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈی مونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں، اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا، اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں، یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. جرنیلی سے، افسری سے، بیوروکریسی سے، ججی سے میں نے اترنا ہے، اور واپس کہاں جانا ہے؟ اپنے لوگوں میں. میں وہاں نہ بھی جاؤں تو میری پہچان وہاں سے ہے، کیونکہ یہ جو ٹرائبل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی آپس میں مل کے رہتے ہیں، بڑی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، بالکل آپس میں یہ جڑے ہوتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہیں گے کہ یہ پریشر لیں یا وہ ان فیصلوں میں ایسے انوالو ہوں کہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے اور کریں. ویسے یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ قاضی فائز صاحب جب آ رہے تھے تو اس ٹائم ان کا بھی ایک سملر ٹریک ریکارڈ تھا، ان کو اسی طرح مانا جاتا تھا کہ بڑے پرنسپلڈ اور اپ اسٹینڈنگ جج ہیں وہ. یار میں نہیں سمجھتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بلوچستان میں رہے چیف جسٹس، ہی ڈڈ نتھنگ فار دا مسنگ پرسنس. ہی ڈڈ ایبسلیوٹلی نتھنگ فار دا مسنگ پرسنس. اور جو یہ کیس ہے قاضی صاحب کی بیگم صاحبہ والا، وہ ڈائریکٹلی اس میں ہی واز اے سٹنگ ڈک، ہی واز گلٹی آف دا چارج. دیکھو نا، قانون کی انٹرپریٹیشن ہے کہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوی ذمہ دار نہیں ہے خاوند کے ایکٹس کے، کہیں کہتے ہیں خاوند ذمہ دار ہے بیوی کے ایکٹس کا. ٹھیک ہے جی، وہ اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، کہیں وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، جہاں جس طرح دل کرتا ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور جو ان کی بیگم صاحبہ تھیں، شی واز جسٹ اے اسکول ٹیچر، اور انہوں نے کہا جی کہ میری وہ اسکول کی انکم تھی پلس ہماری زمینیں تھیں. بھائی بات یہ ہے کہ جہاں کی آپ کی زمینیں ہوتی ہیں، دے کین بی اسیسڈ، دے کین بی اسرٹینڈ. اگر تو وہ ہمارے جناب دیپال پور یا حویلی لکھا کی زمینیں ہیں جو بڑی فرٹائل ہیں، تو پھر ان کا ٹھیکہ 1.5 لاکھ روپے ایکڑ ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کس سن میں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پراپرٹی کی قیمت کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں کوربوریٹ ہو سکتی ہیں. بڑی فرمز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج کی انٹیگریٹی انڈر ڈاؤٹ تھی. اس کے لیے تو فورن کنسلٹنٹ ہائر ہونے تھے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفی میں ان کے کولیگز نے ان کو بچایا، ایک بھائی بندی میں، ایک کامراڈری میں کہ پیٹی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے گورنمنٹ نے اس کیس کو اپروچ کیا، وداؤٹ اینی ہوم ورک، وداؤٹ اینی ڈیٹا کولیشن، کیونکہ عمران صاحب کو یہ تھا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، میں جو بھی کچھ کروں گا تو وہ بلڈوز ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ویسے وہ ہو سکا نہیں، وہ ہوا نہیں جی. اور وہ عمران از آلسو سفرنگ. 2 people he went against. قاضی فائز عیسیٰ he became the چیف جسٹس. جنرل عاصم منیر جن کو انہوں نے انسیریمونیسلی ایز ڈی جی آئی سے ہٹایا تھا اور وہ آرمی چیف بن گئے، تو وہ اس کی سزا پا رہے ہیں، وہ اس کا کر رہے ہیں. لیکن اب جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہو گئی، جو یو شوڈنٹ بی سرپرائزڈ. مطلب آج کل چونکہ موسم آیا ہوا ہے، ان کو کامیابی ملی ہوئی ہے. 11 MNAs ان کے پاس اسٹینڈ بائی کے اندر ہیں، کیونکہ اب وہ 11 ان کے پاس اسٹینڈ بائی میں ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اور میری سمجھ میں نامعقولوں کا جتھا ہے.
بجائے ان 11 کو سپورٹ کرنے کے، 11 کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے کہ بھائی تمہارے ساتھ ظلم ہوا، بربریت ہوئی، کوئی کہتا ہے میرا بچہ اٹھا لیا، کوئی کہتا ہے میری بیوی اٹھا لی، کوئی کہتا ہے میرا گھر توڑ دیا، کوئی کہتا ہے میری ٹانگیں توڑ دی، ان کو کہتے تم فکر نہ کرنا، ہم تھک اینڈ تھن تمہارے ساتھ ہیں اور ہم جئیں گے مریں گے اکٹھے. اور انہوں نے ٹھگا ٹھگ، کیونکہ وہ جو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بھی لوگ کمپرومائزڈ ہیں. جی انہوں نے فوراً ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے، ان کی جناب میڈیا کیمپین شروع ہو گئی. جی میڈیا کیمپین شروع. ایک کردار ہیں ڈاکٹر زرکا، پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں، لاہور میں رہتی ہیں، بہت اچھی ڈاکٹر تھیں، میڈیکل اسپیشلسٹ تھیں. پھر وہ اسکن ڈرمٹالوجی کی طرف آ گئی، کیونکہ بڑا وہ دورہ ہے، وہ خواتین کو بڑا شوق ہے کہ بھائی ہم تھوڑی سی اور اچھی لگنی شروع ہو جائیں. تو اس میں آئیں تو شی از ڈوئنگ ویل، بٹ شی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ، اے ویری ڈیسنٹ ہیومن بینگ. اور پاکستان میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پاکستان وہ آئی تھی پاکستان کی محبت میں. شی واز ویری ویل پلیسڈ، ویری ویل سیٹلڈ ان دبئی، اور بڑی تکڑی ان کی جناب وہاں جاب تھی. شی واز انجوائنگ لائف ہیئر آفٹر. دبئی میں آپ کو پتہ ہے نا جی، نوکر چاکر، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، ویلے، سب کچھ، بہترین ایجوکیشن، ہیلتھ کے سارا کچھ. وہ آ گئی پاکستان کی محبت میں، اور بڑا انہوں نے کٹھن رستہ دیکھا. پوری شی وینٹ تھرو دا مل گئی، یہ نہیں آتے ہی ان کو جناب بٹھا دیا گیا. اب وہ کلیم کر رہی ہیں رائٹ اور رانگ، یہ ایک بحث ہے. جی وہ کہہ رہی ہیں جی کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، اور ووٹ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا، سامنے تو نہیں آئی، بٹ ان پہ یہ اسپرشن ہے کہ جی آپ نے شاید کمٹمنٹ کر لی ہے. بھائی آپ اس بندے کو سپورٹ کرو، آپ کو جی ہم انویسٹیگیٹ کراتے ہیں، ہم کورٹ میں رٹ کرتے ہیں، آپ کا بچہ نہیں تھا. وہ اب عجیب سی باتیں کہ جی جب یہ کہہ رہی تھی تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ملک میں تھیں، یہ ملک سے باہر تھیں، ملک سے اندر تھیں. کوئی بندہ پی ٹی آئی کی طرف سے، جو کابرین کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ زرکا نے یہ کیا وہ کیا، یا باقی جو 10 لوگ ہیں. جی یہ کر کے انہوں نے میک شور کر دیا کہ بھائی تم 11 کے 11 پکے ادھر ہی رہو. زین قریشی سنایا استعفیٰ دے رہے ہیں پی ٹی آئی سے، ٹھیک ہے جی. اوکے. اب دیکھو وہ 11 لوگ انڈر شیڈوز گئے. اب جو 5 10 15 کمپرومائز اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پش بیک دینا شروع کر دیا. تو ہر بندہ سوچتا ہے، میں بھی سوچوں گا کہ یار میں نے 8 سال 10 سال 12 سال اس پارٹی کو دیے، آج مجھ پہ برا وقت آیا، یا کم از کم مجھ سے کوئی پوچھ تو لے، کوئی بلا تو لیں، کوئی سن تو لیں، کوئی میری یاد گزارش دیکھ تو لیں. تو وہ مجھے اسٹریٹ اوے، مطلب اسٹریٹ اوے ہم نے ان کو کہاں رکھا، غدار وطن. اب دیکھو کیٹیگری کیا بنائی. اب یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اندر سے ہینڈ اینڈ گلو ہیں حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ان کو کیا چاہیے تھا کہ یہ جناب نیشنل اسمبلی میں بھی جاتے، سینٹ میں بھی جاتے. یار اف نتھنگ ایلس آن ریکارڈ ہو جاتا کہ انہوں نے وہاں تقاریر کی، اس کے خلاف کی، گورنمنٹ کی ہائی ہینڈنیس رپورٹ کی، اور خوب شور و غوغا کیا، جس طرح ہوتا ہے یار اسمبلیوں میں. دیکھو ایک جو سینیٹر ہوتا ہے یا نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوتا ہے، کس جگہ جاتا ہے تو وہ بول سکتا ہے، نہ گلی میں، نہ محلے میں، نہ فٹ پاتھ پہ، نہ ڈی چوک میں. دیٹ پرسن ہیز ٹو اسپیک ان دی سینٹ اینڈ ان دی نیشنل اسمبلی. وہاں جاتے شور و غوغا کرتے، ہنگامہ آرائی کرتے، وہ بل پھاڑتے، یہ کرتے وہ کرتے. آن ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا جی ہم 3 بندے بھیجیں گے، ویری گڈ، اور اس کے بعد انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا اور باہر چلے گئے. گورنمنٹ ہیڈ اے ویری ویری اسموتھ سیلنگ، جس کے لیے گورنمنٹ پریشان تھی. گورنمنٹ اپنا اصل مسودہ نہیں لائی. وہ تو آپ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم اصل مسودہ لے آتے جو ہم کرانا چاہتے ہیں، اب 27ویں بھی نہ کرنی پڑتی. انہوں نے تو کوئی ٹف ٹائم ہمیں پش بیک دیا ہی نہیں کسی طریقے سے. اس کے بعد جناب وہ راتوں رات سائن ہو گیا. اس کے بعد ہوا کہ جناب وہ کمیٹی بن گئی جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی چیف جسٹس کون. وہ 3 نام آ گئے. یہ 3 بندے اس کمیٹی میں تھے. انہوں نے کہا جی ہم اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ تو اسمبلی لیگل ہے، یہ تو فارم 47 کی ہے. اب ان کو خیال آیا کہ وہ فارم 47 کی ہے. بھائی وہ فارم 47 کی ہے تو تم اتنے دنوں سے تنخواہیں لے رہے ہو، پریولیج لے رہے ہو، پرکس لے رہے ہو، وہاں تقریریں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. تم سارے کو گرین پاسپورٹ مل گئے ہیں جس میں ویزوں کی ضرورت نہیں ہے. تم منہ اٹھائے کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، جو مرضی کرتے ہو. وہاں 10 روپے کی گوشت کی پلیٹ کھاتے ہو. ایک تو یار پتہ کراؤ کسی سے، کائنڈلی کسی ریسرچر کی ڈیوٹی لگاؤ. مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے کہ وہاں ان کی جو کینٹین ہے سینٹ کی کیفیٹیریا ہے،
اس میں سنا ہے 10 روپے کی گوشت کی پلیٹ اور 2 روپے دال کی پلیٹ ملتی ہے. کوئی اس طرح کی باتیں ہیں. یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ذلت اور پستی کے اس معیار میں یہ لوگ ہیں کہ یہ 10 روپے کی گوشت کی پلیٹ کھاتے ہوں گے اور بعد 24 کروڑ عوام اپنے سروائیول اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. فائنینشلی لوگ پس گئے. مطلب اس وقت لوگ بات نہیں کرتے راشن کی, لوگ کہتے ہیں بجلی کا بل. یہ زیر بحث ہوتا ہے, یہ موضوع ہوتا ہے دسترخوانوں میں, مہمان خانوں میں, چوپالوں میں اور ہر جگہ. جی تو میرا نہیں خیال. اچھا بہرحال میں پٹڑی سے اتر جاؤں گا. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بالکل رستہ دے دیا. انہوں نے بائیکاٹ کیا, یہ میٹنگ میں ہی نہیں گئے. انہوں نے آرام سے آدھا گھنٹہ میٹنگ کی, چائے شربت پیا اور انہوں نے کر کے جیسے جائی آفریدی کو اپوائنٹ کر دیا اور وہ ہو گیا. یہ تو اللہ کی کرنی ہوئی کہ انہوں نے جو پہلا مسودہ تھا اس میں کمزوریاں تھیں, کیونکہ یہ مسودے راتوں رات بن رہے تھے, یہ فوری طور پہ بن رہے تھے. ورنہ جب کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنا تو اس پہ بہت ڈیلیبریشنز, بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس بیٹھے, سر جوڑا, سب پارٹیز کو آن بورڈ لیا, پھر یہ چیزیں مکمل ہوئی. تو بہرحال اب 27ویں ترمیم ہے جو اس کی خبر یہ ہے کہ اس میں وہ کچھ سخت قوانین پاس کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ اب ان کو اسٹرینتھ مل گئی ہے. مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے آلٹرنیٹیو تیار کیا ہوا ہے. اگر مولانا صاحب بھی نہیں جائیں گے, نہیں دیں گے, تو ان کے پاس ریکوزٹ نمبر ہے. دیکھو آج سے ہفتہ پہلے جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو 11 بندے پی ٹی آئی کے ٹوٹ چکے تھے. جی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے ناراض ہوں گے. اس وقت شاید وہ تعداد 12 یا 13 یا 14 پہ جا چکی ہوگی. وہ 11 سے 8 پہ نہیں آئے گی کہ 3 کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں کرتے یا وہ کرتے ہیں, اس طرح کی بات چیت کر رہے. اسی طرح واچ اینڈ وارڈ ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز پہ, سینیٹرز پہ. اسی طریقے سے ان ساروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تو نہیں ہے, لیکن وہ ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں پیپل ٹو بی واچڈ. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کے لیے میرا خیال ہے کیبنٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے. تو اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ روز 50 بندوں کی لسٹ بھیج دو, ڈال دو, نکال دو, تو کیبنٹ یہ کام کرتی رہے. تو وہ میرا خیال ہے ایک جو ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ان لوگوں کا نام ڈلوا سکتے ہیں کہ ان کو یہ اپنی نگرانی میں رکھیں, ان کو باہر نہ نکلنے دیں اور آگے اس طرح کی چیز. جی سر, مثال کے طور پہ ابھی لیٹ سے, کیونکہ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جان بوجھ کے بیک فٹ پہ گئی اور اس ترمیم کو انہوں نے پاس ہونے دیا. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جو بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی میری ناک کے شکل میں, وہ ہوئی شاید کسی کمٹمنٹ اور کسی سیٹلمنٹ کے اوپر ہے. ادروائز گورنمنٹ کے لیے دیکھو نا, جو پہلا دن تھا جب ان کی بیل آرڈر کی ہائی کورٹ نے, اس دن ان کا مچلکا نہیں بن سکا, وہ نیکسٹ ڈے بنا. تو رات کو گورنمنٹ کوئی ایک اور کیس نکالتی, جو آلریڈی کیسز ہوں گے, ایف آئی آرز کٹھی ہوئی ہوں گی ان کی, ان میں ان کو رکھتے, اڈیالہ جیل میں ان کی گرفتاری ڈالتے. کیونکہ جو ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہوتا ہے, جو کسی کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ اس کیس میں ان کو ضمانت دی جاتی ہے, ان کو رہا کیا جائے اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے. تو وہ کسی اور کیس میں مطلوب کر دیتے. اینڈ آف دی اسٹوری. بشرا بی بی نے اندر ہی رہنا تھا. جی پھر وہ باہر تشریف لائیں, ان کو اتنی آسانی سے انہوں نے جانے دیا پشاور, تو ایک فری پیسج ملا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی, اور ویسے ہم دیکھتے ہیں جی کہ گورنمنٹ وہ بھی گورنمنٹ نے ایشو بنایا, وہ جو 82 لوگ تھے ترنول پہ رہا ہو گئے, چلے گئے پولیس کسٹڈی سے, پھر پولیس نے بہادری سے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا, اور اس میں 4 پولیس اور 4 اور بندے بھی گرفتار کر لیے. اب وہ جو 4 بندے اور گرفتار کیے وہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے. ان کے چہرے سامنے کریں, ان کی وہ فیسز چیک کریں نادرا سے کہ بھائی وہ جو لوگ وہاں تھے ان کی باڈی دکھائیں, سب بتائیں, ہمیں کانفیڈنس ملے. ہم چاہیں گے کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ عمل کیا ہے تو یہ بہت ایک بھونڈا اور گھٹیا مذاق تھا جو انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہے, ملک کے ساتھ کیا ہے. مطلب یہ تو لا لیسنس کی پیک ہے نا, کہ آپ بندے چھڑانے شروع ہو گئے ہو اندر سے. جی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے پولیٹیشینز دیکھے ہیں کہ اف دے آر اریسٹڈ تو وہ گرفتاری دیتے ہیں, اندر جاتے ہیں اور کورٹ کو فیس کرتے ہیں. تو یہ 82 لوگ تھے. اور ادھر چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں پولیس والے بندے بھی تھے, کیونکہ وہ ڈی چوک سے گرفتار ہوئے تھے. اس میں وہ فائر ٹینڈرز والے بھی تھے اور سرکاری ملازمین بھی ہیں اور 3 MPs بھی ہیں. تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. انہوں نے کہا سب سے زیادہ ذمہ داری پتہ انہوں نے کس پہ ڈالی اس عمل کی؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ کیا گیا ہے, مینیج کیا گیا, یہ ڈرامہ تھا, اور میں جناب SHO ترنال کو نہیں چھوڑوں گا. واہ جی واہ, بڑی زبردست ان کی یہ پولیٹیکل موو ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک چیف منسٹر تھریٹ کر رہا ہے تو
وہ کر رہا ہے. نارملی تو تھریٹ کا سٹائل یہ ہے نا کہ اگر ایک ایس ایچ او تھریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے سے 25 عہدے اوپر کرتا ہے. جی. ایک ایس پی اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اپنے سے 20 عہدے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھا پنجاب کے اندر جو آئی جی صاحب تھے انہوں نے کس طریقے سے ساروں کو راؤنڈ اپ کیا اور سب کو کیا. مطلب ایک چیف منسٹر بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایس ایچ او کو نہیں چھوڑوں گا, پھر کہنے لگا میں ڈی پی او کو نہیں چھوڑوں گا. پھر اس نے بڑی ہمت دکھائی امین اللہ گنڈا پور نے کہ اس نے کہا جی میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں بھائی ان تک بات جائے گی, میں ان تک پہنچوں گا. بس وہیں تو جا کے ان کی ختم ہو گئی. دیکھو یہ صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس میں کوئی نہیں کہ آپ کو بڑے کیلیبر کی یا بڑی آپ کو ایکیومن کی ضرورت ہے یا بڑی آپ کو انسائڈ انفارمیشن کی ضرورت ہے. جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں ان کے جیسچرز جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. مطلب جس طرح کی ہمیں ایک پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی انڈر ڈیورس ہے, اندر پریشانی ہے. بٹ اف یو لک ایٹ دوز پالیٹیشینز, جب آپ ان کو اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ آف گارڈ کیمرہ ان کو کیچ کرتا ہے تو وہ گپ بھی لگا رہے ہیں, وہ ہنس بھی رہے ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح ہنسنا بولنا بند کر دیں کہ میرا بیت المقدس جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا تھا وہ آج دشمنوں کے نظرے میں کیسے ہنس سکتا ہوں. میں 100% کہتا ہوں یہ اس قابل ہی نہیں ہے سارے کہ ہم وہاں ان کا کمپیریزن کریں. لیکن پھر بھی یار بندہ اتنی پریشانیاں آپ بتا رہے ہیں, اتنا ان کے لیے مشکلات بتا رہے ہیں, اتنی وہ بتا رہے ہیں, تو میں آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ کہ میری سمجھ میں یہ ساری نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ وین ٹیک ہو رہا ہے. آپ کو کیا چاہیے, مجھے کیا چاہیے, آپ 2 انچ مجھے دیں, 4 انچ میں آپ کو دیتا ہوں, مل جل کے چلتے ہیں اینڈ وی لیو ہیپیلی ایور آفٹر. جس طرح وہ سینیریو نہیں تھا جس پہ پہلے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی کہ آپ حکومت کر لیں پھر ہم, اور فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی. تو یہ تو بالکل فرینڈلی اپوزیشن تھی. مطلب ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. اور اب جو 27ویں ترمیم بھی ہے یہ اسی طریقے سے پاس ہو جانی ہے. یہ رولا شولا کریں گے کہ ہم آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. دیکھو نا امین اللہ گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں اعلان کروں گا ڈیٹ کا. اب کیا یہ کوئی تیاریاں کروا رہا ہے, یہ کو باہر سے گھوڑے منگوا رہا ہے, یہ کو باہر سے زینے منگوا رہا ہے, باہر سے کاٹھیاں منگوا رہا ہے, جو گھوڑے تیار ہوں گے لوگ ان پہ سواری کر کے پروٹیسٹ کے اندر جائیں گے. اور پروٹیسٹ بھی ہم نے ان کے دیکھ لیے, آخری جو 2-3 تھے سارے سٹیج مینیج تھے, کوریوگراف تھے. اب ایک جلسے میں 7 بجے کا ٹائم تھا تو جو ڈی جے تھا اس نے 7 بجے بند کر دیا سارا وہ سسٹم. یہ دے کونٹ اسپیک. 2 لاکھ کا مجمع ہو, 50,000 کا مجمع ہو, ڈی جے نے اپنی ٹکا بوٹی کرانی ہے, ڈی جے نے اپنے کپڑے پھڑوانے ہیں, ڈی جے نے اپنے ٹوٹے کرانے ہیں, اپنے ساؤنڈ سسٹم, انہوں نے کہا کہ جی میں بند کر دی سارے, ان کو رو کر ہی چلو. یعنی ڈی جے جس کو انہوں نے ہائر کیا, پیسے انہوں نے دینے ہیں, وہ اسٹیٹ کا زیادہ وفادار ہے کہ بھائی اسٹیٹ کا حکم ہے تو میں بند کر دوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. اور دوسرا نا میرا خیال ہے کہ اب جو لوگ ہیں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت باشعور ہو چکے ہیں, ان کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. نہیں سمجھ میں آتی تو یہ اتنے تجزیے ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے. اور میری ریکویسٹ ہوگی, دیکھیں ہمارے یہاں نا سوشل میڈیا پہ جو لوگ ویلاگز کرتے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو دھڑے باز ہیں, دھڑا کہتے ہیں کہ جی میں اس گروپ کا ہوں تو میں یہ سیاہ کریں سفید کریں, میں نے کہنا واہ واہ واہ, یا میں اس دھڑے کا ہوں, ان کی کوئی اچھائی ہے تو میں نے کہنا ہے کہ یہ 7ویں آسمان سے اتری ہے یا ان کا یہ فیصلہ. تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تھوڑا سا نا بیونڈ چلے جاتے ہیں میرے خیال میں, کہ جب وہ اسیسمنٹ اور ایویلویشن دے رہے ہوتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ سچ نظر نہیں آ رہا ہوتا, یا وہ بائسڈ ہیں یا ان کو کوئی دیکھ بھال کی جا رہی ہے, آئی ڈونٹ نو وٹ. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں, جب وہ بات کریں گے تو وہ اتنا جناب اعلیٰ کر دیں گے اس چیز کو. اب یہ جو پنجاب گروپ والا واقعہ ہوا تو کہیں اس میں ذکر کہیں پیچھے رہ گیا کہ کوئی بچی تھی یا نہیں تھی, یا واقعہ ہوا یا کیا ہوا. اس میں ایک اچھی چیز ہوئی کہ جسٹس عالیہ نیلم نے, جو ہماری چیف جسٹس ہیں اور خاتون ہیں, انہوں نے آرڈر کر دیا کہ آل گرلز اسکول میں کوئی میل سٹاف نہیں ہونا چاہیے. بڑا اچھا انہوں نے ڈیسیژن دے دیا. اور لیکن باقی کہیں کو بات نہ آئی, صرف پروموشن ہوئی کہ چیف منسٹر آئیں, انہوں نے تقریر کی, چیف منسٹر نے انویسٹیگیٹ کرایا, چیف منسٹر نے بتایا وہ سارا کو معاملہ. اور پھر ایک وہ جو اے ایس پی پولیس تھیں, انہوں نے 40-50-60 انٹرویوز دیے,
3-4 دنوں کے اندر اور ایک سافٹ ویئر امیج پولیس کا دینے کی کوشش کی اور انہوں نے بتایا کچھ ہوا ہی نہیں, اور سارے بار بار کہہ رہے تھے کہ مدعی سامنے آئے, مدعی سامنے آئے. بالکل ٹھیک, درست, بٹ ڈونٹ یو تھنک ان سرٹن کیسز اسٹیٹ از دی مدعی. ایک اتنی بڑی اسپرشن لگی, ایک اتنا بڑا الزام لگا, ٹھیک سوشل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا, بچے جذبات میں آ گئے, بچے بیوقوف ہیں, بچوں کو عقل نہیں ہے, بچے نہ سمجھ ہیں, ابھی ان کی اتنی پولیٹیکل میچیورٹی یا اتنی سینسیبلٹی نہیں آئی کہ انہوں نے غلط بات پہ اٹھ گئے اور چڑھ گئے. جی, تو آپ اس کی ایک اوپن ڈور انویسٹیگیشن کر لیں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں, سارا کچھ کر دیں. جی, اور ایٹ دی سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ آپ بچوں کو ڈنڈے نہ ماریں, ڈنڈے ماریں, ان کے کپڑے پھاڑیں, ان کو تھریٹ کریں, ان پہ اسپرشنز ڈالیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. بڑی سی گورنمنٹ کا انفارمیشن منسٹر بھی تھا جس نے آ کے کہا کہ ایک سی سی ٹی وی انفارمیشن ایجوکیشن منسٹر, جی, اس نے دیکھیں بات چلی وہاں سے, انہوں نے ان لوگوں پہ ایف آئی آریں کر دی جنہوں نے کوئی بات آگے چلائی, لیکن اس شخص پہ ایف آئی آر نہیں کی کہ جس نے یہ بات شروع کی. دیکھیں جب ایک ایجوکیشن منسٹر کہتا ہے کہ میں اسکول پہنچ گیا ہوں, مجھے پتہ لگ گیا ہے, میرے پیارے بچوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, کو کتنا طاقتور ہوگا تو ہم اس پہ ایف آئی آر دیں گے. جی, اور جناب علی یہ انہوں نے کیمرے بھی اتارے ہیں, ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کیا, سارا کچھ, اسٹوری ختم ہوگی, اینڈ ہوگی بات. اب آپ بات وہاں سے شروع کرو نا. آپ بات شروع کرتے ہو کہ جناب وہ فلانے اینکر نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, اس کی بات سے سارا کچھ ہو گیا. سارا اشتعال تو اسٹوڈنٹس میں آئے, اگلے دن ہنگامے شروع ہو گئے. سارا اشتعال تو آیا اس سے, میرے اور آپ سے جس کی فالوئنگ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ ہے. ایجوکیشن منسٹر ہی ریپرزینٹ دی گورنمنٹ آف پنجاب. ایجوکیشن منسٹر ریپرزینٹ کے جو 5-7 کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں, وہ ساروں کا ایک قسم کا از دی گاڈ فادر, ان کا روحانی باپ ہے. وہ ان کی سیکیورٹی کا, ان کی تعلیم کا, ان کی نشو و نما گروتھ کا ذمہ دار ہے. جی, تو جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کو آپ کو وزن نہیں دے رہے. سو انفارچونیٹ کہ وہ چیزیں اس طریقے سے ہمارے یہاں ڈسٹریکٹ کرتی جاتی ہیں. بہرحال جی اب آپ انتظار کریں 27ویں امینڈمنٹ کا. 27ویں امینڈمنٹ سر ایگزیکٹلی آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ ایک تو نا یہ کچھ ملٹری کو کورٹس کا رول ڈالنا چاہتے ہیں, ایک قسم کی اجازت دینا چاہتے ہیں. ورنہ ہمیشہ بھی جب ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن ہوتی تھی کہ جناب یہ 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے وہ. اب اس کو ایک وہ پرماننٹ فیچر بنانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں دے ہیو فیل ٹو ڈیلیور. دہشت گرد رہا ہو جاتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں, فیصلوں میں بہت سال لگتے ہیں, تو شاید ان مقدمات کو بھی ادھر لے جانے کی کوشش کی جائے. یا ایٹ لیسٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی پرمیشن ہو جائے, 9 مئی والوں کہ لیے اوپنلی ہو جائے کہ جناب ان کے فیصلے ہوئے پڑیں. اس کو سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے تو وہ رکے ہوئے, ان کی جو سزائیں ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں, وہ ایگزیکیوشن کے اندر چلی جائیں. اس طرح کی جو چیز ہے وہ کچھ سامنے آ رہی ہے. پلس اس کے اور خد و خال ہوں گے, وہ میرا خیال ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں جوڈیشری کو ہارنس اور ٹیم کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی, ہمارے سامنے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. ایک آخری چیز سر کنسرننگ یہ جو 26ویں ترمیم ہے, کہ اگر ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھیں, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جمہوری پارلیمنٹ ہے آپ کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, تو آپ کو اس میں تب کوئی میرٹ نظر آتا ہے اس امینڈمنٹ میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو کوئی قانون جو ہوتا ہے نا حیدر, وہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ وہ برا ہوتا ہے. اس کا استعمال, دیکھو ایک قانون ہے کہ جو لاہور میں ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کو 2000 جرمانہ ہوگا, جس سے میں دیکھتا ہوں کہ بڑی چینج ہے, لوگ ہیلمٹس پہن رہے ہیں. ایون مجھے پچھلی سیٹ پر بھی نظر آتا ہے اگر کوئی خاتون بھی بیٹھی ہے تو اس نے پہنا ہوا. جی, سیٹ بیلٹس لوگوں نے اسی لیے لگانا شروع کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر یہ قانون بن گیا اور پولیس 500 روپیہ لے کے ہر کسی کو چھوڑنا شروع کر دے تو یہ تو اچھا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو آپ ڈاؤن سائڈ بتا سکتے ہو جی کہ غریب لوگ ہیں جی, موٹر سائیکل ہے, روزگار کے لیے جاتے ہیں, 2000 روپے جرمانہ تو بہت زیادہ ہے. بھائی تم وہ کام ہی کیوں کرو کہ تمہیں 2000 روپے جرمانہ ہو. اسی طریقے سے ایک ہم اس کو اچھی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جناب 3 سینئر موسٹ ججز کا پینل جاتا ہے, اس کے بعد بیٹھ کے سارے ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. ہر جج کا جو اس کا ایز اے لائر کریئر تھا وہ دیکھتے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, اس کی بلڈ لائن دیکھتے ہیں, اس کی تعلیم دیکھتے ہیں, اس کے کورٹ کے فیصلے دیکھتے ہیں,
اس کی بائسز دیکھتے ہیں, اس کی انکلینیشنز دیکھتے ہیں, اس کے بعد ان 3 میں سے جو بیسٹ ہوتا ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے, جوڈیشری کے لیے, اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ جناب ہم نے اس کو نہیں آنے دینا, اس کو آنے دینا ہے, اس کو بھی تب آنے دینا ہے کہ یہ کرے, اور آپ جس کو بنایا ہے اگر وہ ان کی ٹیون کے مطابق نہیں چل رہا, ان کو یہ آئیڈیاز ہو رہے ہیں, انکلینیشن مل رہی ہے, ان کو وہ وائبز مل رہی ہیں, تو اب اس کے لیے وہ فردر کچھ کرنے لگے, تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے ڈی میرٹس ہیں. باقی آپ جتنے قوانین دیکھ لیں مطلب وہ میرٹ کے اوپر ہی ہوتے ہیں, وہ اچھے کے لیے بنائے جاتے ہیں. وہ پلان ان کے پیچھے جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا, وہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ادھر استعمال کرو یا ادھر کرو, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس وقت جو حاکم وقت ہے, اس وقت جو اسمبلی ہے, اس وقت جو حکومت ہے, اس وقت جو جوڈیشری ہے, کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے. ایک بڑی اچھی بات کی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ دے آر ججز جو روز کے 30 کیس سنتے ہیں, دے آر ججز جو 11 بجے کے بعد کام ہی نہیں کرتے, جو 6 کیس سنتے ہیں, 8 سنتے ہیں, آئے دن اپنی لسٹ کینسل کراتے ہیں, ری لسٹ کراتے ہیں, ٹھیک ہے جی. بڑی اچھی بات ہے. ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. لیکن اب اس کا کیا ہوگا, انہوں نے کیا کیا کہ جی حکومت کے جو وہ کمیٹی ہوگی جس میں MNAs ہیں, سینیٹرز ہیں, کچھ ججز بھی ہیں, وہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. اب ان کی کارکردگی اگر یہ ہو کہ وہ کہیں اچھا جی سو اینڈ سو مسٹر جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ, آپ نے پرفارمنس ٹھیک نہیں دی, پل اپ یور ساکس, آپ بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, اور یہ 4 آپ کے فیصلے ہیں یہ تو بالکل آپ نے قانون سے ہٹ کے کیے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز. لیکن اگر وہ اس لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے, وہ پاور اس لیے استعمال ہو کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں, آپ کسی ایسے بندے کو رہائی دے رہے ہیں جس کو اسٹیٹ چاہتی ہے کہ اس کو اندر ہی رکھے. مطلب آپ دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں, لوگوں کا 30 دن کا ریمانڈ مانگا جاتا ہے جی, عام کیسز کے اندر, 10 دن, 12 دن, 15 دن, 20 دن, 25 دن. تو اکثر اوقات کورٹ ریمانڈ دیتی ہی نہیں ہے, وہ جوڈیشل کر دیتی ہے کہ کل کو یہ بیل اپلائی کر سکتے ہیں, جی, یا 1 دن 2 دن کا دیتی ہے. یہاں 25-30 دن ریمانڈ پہ ہو جاتا ہے, ان کے چلان پیش نہیں کیے جاتے. تو اس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے. بیسیکلی بجائے یہ 26ویں امینڈمنٹ لاتے اور سپریم کورٹ کو ہارنس کرتے اور ہائی کورٹس کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے, بہتر تو یہ تھا نا کہ یہ جو لوور جوڈیشری ہے جہاں سے سارا کچھ گند اوپر کو آتا ہے, اس کو ریویمپ کرتے, اس کو بہتر کرتے, اس میں اصلاحات لاتے. مطلب انصاف تو بیسیکلی گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو نہیں مل رہا نا, جس کی وجہ سے سارا یہ انریسٹ اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہیں. جی. بہرحال یہ میری سوچ ہے. تھوڑا سر اب اکانومی پہ شفٹ کرتے ہیں. پہلے بھی آپ نے ذکر کیا بجلی کے بلوں کا, تو پہلی چیز تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی IPPs بند ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اس دفعہ بل کوئی, یعنی جو آپ کا ہے نا گردشی قرضہ, جو آپ ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں, جی, یہ جو بند ہوئی ہیں یہ دے ور جسٹ کمپرائزنگ 2% آف دی ٹوٹل کیپیسٹی چارجز, 98% بقایا ہے. بٹ دیکھو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی ہتھوڑا اٹھا کے رکھو اور حکومت کے سر میں ٹھا ٹھا مارو اور تالیاں بجیں, نیچے ویوز آئیں اور لوگ کہیں جی بہت اچھے زبردست. یار کسی نے کوئی اگر اچھا کام کیا ہے, کوئی شروعات ہوئی ہے, تو اس کو آپ شاباش دیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 8 سے 10 اور IPPs کے ساتھ ان کی بات چیت فائنل مرحل کے اندر ہے جو ان قریب آئے گی. جی, وہ جو آئے گی نا اس سے ایک خاطر خواہ اثر پڑے گا اس کے اوپر کرنے میں. اور جب یہ 11-12 کو نیوٹرلائز کر لیں گے, ان کو پش بیک دے لیں گے, ان کو پیچھے دیوار سے لگا لیں گے, تو گورنمنٹ کا بھی ایک حوصلہ بڑھ جائے گا. دوسری ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ تو ہوتی ہے سارا دن کام کرنے کے لیے, عوام کی خدمت کرنے کے لیے. ایک گورنمنٹ کر کیا دی ہے آپ وہ دیکھو نا, ان کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. سارے منسٹر وزیر مشیر تو دوڑ رہے ہیں, اب یہ امینڈمنٹ کر لیں, اب اس پارٹی کو بند کر دیں, اس پارٹی کو کھول دیں, ادھر کر لیں ادھر کر لیں. بیسیکلی تو ان کو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. اس وقت پرائم منسٹر بیٹھے ہوں سر جوڑ کے کہیں کہ جناب برکس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے, رشیا سپورٹ کر رہا ہے, چائنا ہمارے ساتھ ہے, تو کیسے ہم نیوٹرلائز کریں کہ انڈیا جو مخالفت کرے گا اس پہ ڈیلیبریشنز کریں. جو ہمارے وہاں پہ جانا ہے, بندہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے خود جانا ہے, ان کو کوئی زبردست تقریر ایسی تیار کرائیں, کوئی ایسا کریں جو 8-10 ملک ہیں, برازیل ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ایتھوپیا ہے,
ایتھوپیا ہے کہ نائجیریا ہے سوری اور ایجپٹ ہے, ان کے اوپر کام کریں, ان کے اوپر پریشرائز کریں, ان کے اوپر فٹافٹ ہمارے فارن منسٹر جا کے دورہ کریں, کیونکہ اگر ہم برکس میں آ جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مورل سپورٹ, بہت زیادہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ, بہت زیادہ ہمیں فائنینشیل سپورٹ مل سکتی ہے اور ہم اپنے مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں. جی, لیکن ڈالر کا آنا بند ہو حکومت جو گیا ہے تو اس چیزوں کی طرف لگی ہوئی ہے, ادھر لگی ہوئی ہے. تو اب آئی پی پیز کا بھی معاملہ جو ہے وہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پہلی اچیومنٹ ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں ہمارے اداروں کا رول ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے اپنی آنکھیں جا کے گھمائی ہیں ایسے کر کے, جی, اور ان کو کہا کہ یار تم وہ بھی کرتے ہو, تم یہ بھی کرتے ہو, تمہارے پاس وہ بھی ہے, تمہارے پاس یہ بھی ہے, تو کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جناب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہمیں اور بہت کچھ مل گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صبر شکر کرو, ناؤ ٹیک اے واک. آپ اس طریقے سے کام کریں اور باقیوں کی طرف بھی آئیں, اور انشاءاللہ ریلیف ہوپ فلی بائی نیکسٹ سمرز. ابھی تو سردی آ گئی ہے تو ویسے اللہ کی طرف سے غیبی امداد آ جاتی ہے, بجلی کی کھپت کم ہو جاتی ہے. انڈسٹری ویسے ہی بند ہوئی ہوئی ہے تو وہاں بجلی کی کھپت وہ اس طرح اویلیبلٹی ہے. اور یہ جو آپ لوڈ شیڈنگ دیکھتے ہیں, اٹس ناٹ بیکاز کہ بجلی نہیں ہے, اٹس بیکاز کہ آپ کے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہی نہیں جب سے وہ بنا ہے, جب سے لگا ہے. اس میں ہم نے کچھ انویسٹ ہی نہیں کیا, اس کو ہم نے اپ گریڈ ہی نہیں کیا, تو وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا. ذرا یہ فاگ اسماگ ہوتی ہے تو ہماری وہ ٹرپ کرنا شروع ہو جاتی ہیں مین گریڈ اسٹیشن کی لائنیں جو ہیں. زیادہ بارش ہو جائے, زیادہ طوفان آ جائے, زیادہ ہوا چل جائے, تو اس کی وجہ سے ہی ہمیں لوڈ شیڈنگ فیس کرنی پڑتی ہے. بہرحال نیور دی لیس ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے کہ ادھر بجلی ہم کم استعمال کریں گے تو کیپیسٹی چارجز بڑھتے جائیں گے, جی, ادھر وہ ان کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو ادھر سے ساتھ ہی اکنامک انسینٹیو بھی آنا چاہیے انڈسٹری کھولنے کا, بجلی استعمال کرنے کا. جی, تو وہ ایک بڑا مکس اینڈ میچ ہے. اس کے لیے دماغ چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے برینز چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ول چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں معذرت کے ساتھ اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے, کمی ہے اس کے اندر. جی, انفیکٹ یہ انٹرنیٹ کا ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کے مسئلے ہو رہے ہیں. 30 سے 40% کم سپیڈ ابھی بھی انٹرنیٹ کی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے دنیا جو ہے, دنیا اس وقت انٹرنیٹ کے تھرو کام کر کے اربوں خربوں ڈالر کما رہی ہے, اور ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. سم بزنس از ویری ایزی آپ اس کے ساتھ کر سکیں. دیکھیں اب جو ہر بندے نے اپنا آن لائن پلیٹ فارم بنا لیا ہے, اس کے تھرو وہ آرڈرز لے رہے ہیں, اس کے تھرو وہ کاروبار کر رہے ہیں. گھر سے ہاؤس وائفز جو ہیں وہ اپنے کھانے پکا کے بیچ رہی ہیں, بچیاں کپڑے بنا کے بیچ رہی ہیں. یعنی ہماری سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ جو ریڈنڈنٹ تھا, جس کو ہم نکما سمجھتے تھے, جس کو ہم سمجھتے تھے, وہ ہے ہی نہیں. اور جو بائی دی وے 52% آف آر پاپولیشن ہے, وہ گھروں سے ایکٹیو ہو گئی ہیں, وہ آن لائن قرآن پڑھا رہی ہیں, وہ آن لائن لینگویجز پڑھا رہی ہیں, وہ درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑی سپورٹ آ گئی تھی. اور اس کے علاوہ سر آپ کا IT سیکٹر بھی جو ایک, میں کہتا ہوں ان کو تو آپ چھوڑ ہی دو نا. یہ تو ایک ہاؤس ہولڈ والے نے, گھر والے نے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا تھا. اور IT سیکٹر جو باقی ملکوں میں 150-200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں, مطلب ہماری تو 25-30 ارب ڈالر کی ٹوٹل ہے نا, ہم تو اس فگر کو سوچ ہی نہیں سکتے. اب بات ہے کیا, ہم نا اپنے آپ کو اتنا انڈر سیل کرتے ہیں, انڈر مائن کرتے ہیں. دیکھو بات یہ ہے, میں دفتر سے نا مجھے شیشہ لگا ہوا ہے تو باہر نظر آتا ہے وہ کھمبا جس میں ہمارے میٹرز لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے وہ کمرشل میٹرز ہیں جو سیلڈ ہوتے ہیں ڈبے کے اندر. جی, جب بھی کوئی میں دیکھوں کہ وابڈا والے آئے ہیں میٹر ریڈنگ کے لیے, الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں ہم 1 روپے کی نہ چوری کرتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں فٹافٹ کیا کرتا ہوں کہ نیچے انٹرکام کرتا ہوں کہ یار ان کو میٹر ریڈنگ پر اندر بلانا, چائے کافی پوچھو اور کھانا کھلاؤ. اس کی وجہ ہے ہمارے اندر ایک ڈر خوف ہے جو ہمارے اندر امبیڈ کر دیا گیا ہے. دیکھو یہ فلسفہ تھا انگریز کا, کہ انگریز تو جہاں پہ کسی انگریز افسر کی توہین اور تذلیل ہوتی تھی اور بندے کو پھانسی کی سزا ہوتی تھی تو وہ گیلوز وہاں لا کے پھانسی دیا کرتا تھا. جو گاؤں کوئی ایسی چال کرتا تھا جو انگریز سرکار کے حکم کے خلاف تھی, تو ایک ٹرمینالوجی ہے تعزیری چوکی, وہ وہاں پہ پولیس کا ایک اسکواڈ بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے اس کے ٹوٹل ایکسپنسز یہ گاؤں والے دیں گے ایز اے پنشمنٹ, کہ تم نے فلاں حکم کے خلاف اٹھے تھے یا جلوس نکالا تھا یا احتجاج کیا تھا.
تو گاؤں تو وہیں مر جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک حوالدار 4 سپاہی بیٹھتے تھے، ان کا منتھلی ایکسپینس اگر 10,000 8,000 12,000 اس زمانے کے مطابق ہوتا تھا، تو گاؤں والے تو پہلے بیچارے غریب بھوکے ننگے ہوتے تھے، تو وہ دے کے مر جاتے تھے، تو ایز اے پنشمنٹ ڈپٹی کمشنر 6 مہینے سال وہ تعزیری چوکی وہاں ڈالا کرتا تھا۔ انفارچونیٹلی گورے تو چلے گئے، آج تک ہمارے وہی ایکٹ چل رہے ہیں، وہی قوانین چل رہے ہیں، وہی پولیس لاز چل رہے ہیں۔ مطلب ہم یہاں تو کلیم کرتے ہیں، ہم ٹوٹل ہمارا ایمفسس ہے کہ 2-3 امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں کر لیں، ہماری اسٹے پکی ہو جائے اور ہم چلتے رہیں، یہ رک جائے، وہ آ جائے، وہ چلا جائے، اس کو ہم قابو کر لیں۔ کوئی ان قوانین سے جان چھڑانے کو نہیں تیار، تو ہماری سائیکی کے اندر ڈر اور خوف ہے، ہماری سائیکی کے اندر ڈر اور خوف ہے۔ مطلب ایک دفعہ نیچے انہوں نے کہا جی پولیس آئی ہے، میں کہا اوپر بھیج دیں۔ میں نے کہا اچھا کوئی کسی لڑکے نے کوئی باہر موٹر سائیکل پہ کوئی ٹکر، ہنگامہ، کوئی بدتمیزی، بےہودگی، پھر ہمارے پاس کافی نوجوان لڑکے ہیں، میں کہا شاید کوئی لڑکی شڑکی گرل فرینڈ کا چکر ہو تو وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں اب اس طرح کے موڈ میں تیاری کر رہا جی، تو وہ آئے بیٹھے، انہوں نے بڑی عزت سے میرے سے بات شروع کی۔ میں نے کہا اچھا چلو تسلی ہوگی کہ کوئی ہاسٹلٹی نہیں ہے۔ وہ میں چائے پوچھی، انہوں نے کہا چائے بھی پیئیں گے سر، بسکٹ بھی کھلاؤ سن۔ میں یار فٹافٹ لے کے آؤ، اللہ خیر ہی کر رہا لگتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا حوالدار ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، آپ ہمیں امداد کر دیں۔ میں ڈن ہوگی بات، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بالکل جو میری بساط اوقات تھی وہ میں نے کی، وہ بیٹھے گپ شپ لگائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے نیشن میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے ماسٹرز کیا ہے، میری فیملی بیک گراؤنڈ بھی بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے، میرے پاس روزی روٹی کے مسائل بھی ایسا سچ نہیں ہیں، اور میں میڈیا کے کام سے بھی منسلک ہوں، کچھ 10-20 بندے مجھے پہچانتے ہیں، چہرہ میرا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، میں کسی اور کی نہیں کہہ رہا۔ تو یہ پوری قوم میں اکراس دا بورڈ یہ ڈر اور خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ میں نے اتنی لمبی تقریر جھاڑ دی۔ سوال میرا یہ تھا کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آئی ٹی کے حوالے سے تو کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ مطلب آئی ٹی کے اندر تو بل گیٹس یہاں آنا چاہتا تھا اور بڑی بڑی کمپنیاں آنا چاہتی تھیں۔ تو آپ کو بلکہ سر یاد ہوگا جب ہم پراپرٹی کا کام بھی کرتے تھے تو ہمارا بیسٹ کلائنٹ ہوتا تھا جو آئی ٹی کے بچے تھے، وہ ماشاء اللہ ینگ لڑکے یار 24 سال کے 3 لاکھ 4 لاکھ کما رہے ہوتے تھے، اور وہ اتنی خوشی سے وہ پلاٹ لیتے تھے، گھر بنانے کے خواب ہوتے تھے، ان کے ارمان ہوتے تھے۔ تو اگر اس کو بھی یہ ہٹ کر دیں گے کہ جی انڈر گراؤنڈ کیبل نہیں ٹھیک، وہ اکتوبر میں ٹھیک ہوگی، نومبر میں ٹھیک ہوگی، میرا خیال ہے وہاں جو شاخ سے ان کو ایک ہی کام ہے کہ ہماری انڈر گراؤنڈ کیبل کو ڈیمیج کرنا۔ جی، بٹ وہ بڑی ایک آبویس سی بات ہے نا کہ سر جب سے وہ فائر وال کی انسٹالیشن شروع ہوئی ہے تب سے لے کے میرا خیال ہے کہ فائر وال ان سے صحیح انسٹال نہیں ہوئی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو میرا خیال ہے شاید اس کو چلانے کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ سارا کچھ سلو ڈاؤن کرو اور اس کو سلو موشن میں کر کے دیکھو اور اینالائز کرو۔ پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کے پاس اتنے ریکوزٹ لوگ نہیں ہیں اس کو مینیج کر سکیں، اتنی پروفیشنل اسکل نہیں ہے ان کو مینیج کرنے کی۔ جی، جس طرح وہ شاید خاقان صاحب ابھی ریسنٹلی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے تو انہوں نے 2-3 بڑے خوفناک قصے سنائے تھے کہ کس طرح پارلیمنٹ میں ایک دفعہ 98 کی آئی تھنک پارلیمنٹ کی یا 98 کی پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے جس میں اسی طرح کوئی ترمیم پاس ہونی تھی۔ ترمیم پاس ہونی تھی تو وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، جی تو ساروں نے، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین تھے، جی، انہوں نے دھواں دھار تقریریں کر دی، لیکن جب بعد میں پوچھا تو کسی نے وہ ترمیم پڑھی نہیں ہوئی دیکھی تھی۔ بھائی 26ویں جو پہلا مسودہ آیا جی تو ساری سینٹ مری جا رہی تھی کہ راتوں کو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اسٹینڈ بائی، اور وہ ایم این ایز بھی اکٹھے ہوئے تھے کہ پاس کرنی ہے پاس کرنی ہے پاس کرنی ہے، لیکن وہ تو لا منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ مسودہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ان کی حالت ہے، ان کا یہ بالکل، تو یہ فائر وال کا بھی آئی تھنک آپ ان سے پوچھیں تو کوئی بتا نہیں پائے میں گا آپ کہتا کو ہوں ان کہ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ آپ انڈیا کا آئی ٹی منسٹر نکالیں، اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ اپنی آئی ٹی منسٹر کی کوالیفیکیشن دیکھیں، آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ وی پی این یوز کرنے کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا، انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے، اور وہ سمجھا رہی تھی کہ وہ وی پی این اوپر ہوتا ہے، انٹرنیٹ نیچے ہوتا ہے، وہ یوں۔ یار بات سنو، اس سے زیادہ انفارمیشن یہ جو 12-14 بندوں کی ٹیم ہے نا تمہاری، جو ایڈیٹنگ کرتی ہے اور ریسرچ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، اس سے زیادہ تو سلمان کو پتہ ہے کہ کیا سٹوری ہے اور کیا گیم ہے۔ جی، میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ سلمان کو بھی
اسکرین پہ لایا جائے اور سب کو پتہ لگے کہ یہ کون ہے جس کا ہر پوڈ کاسٹ ہر کلپ میں ذکر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو نا ہماری سبسکرپشن خریدنی پڑے گی. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ مطلب ایسے مذاق کرتے ہیں نا قوم کے ساتھ. جی بس رہنے دو, ہر بات کی بھی نہیں جا سکتی. ایک سر اور چیز جو میں نوٹ کی کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو نواز شریف کے پچھلے 10 ایئر میں سی پیک کی بڑی دھوم دھام تھی. عمران خان صاحب جب آئے انہوں نے وہ میرا گھر والا پروگرام نکالا, وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تھا, روڈا کو انہوں نے ریوائیو کیا. ایون اس سے پہلے ہم ماضی میں چلے جائیں تو موٹر وے اور اس طرح کے بڑے بڑے ہمیں اکنامک پرپوزلز نظر آتے ہیں حکومت کی طرف سے. اس دفعہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حکومت نے کوئی بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہو یا کوئی اکنامک اپلفٹمنٹ کی بات کی ہو. دیکھو سی پیک کا نا میں بڑا دائی اور سپورٹر اور وہ تھا, اور ایٹ ون ٹائم میں کلیم کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اگر سی پیک کو یا احسن اقبال جانتے ہیں یا ایک میں ان کا نام بھول گیا ہوں, بہت اچھا وہ ہیں شخص, وہ نیوی کے ریٹائرڈ کموڈور ہیں, چائنا میں بھی رہے ہیں, ان کو چائنیز بھی آتی ہے, وہ سی پیک سے منسلک تھے. باقی میں ویہمنٹلی کہتا تھا کہ جو مجھے پتہ ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ, اور سارا دن میں نے سی پیک کو چھاننا, کھنگالنا اور دیکھنا اور وہ کرنا. دیکھیں اتنے بڑے پروجیکٹس جس کے پیچھے چائنا ہو, اس کا رستہ روکنا, تو آپ ویل امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی سازش ہوئی ہوگی, کس طریقے سے اسٹال ہوا ہوگا, کس طریقے سے روکا گیا ہوگا. دیکھو جی ایک تصویر ہے, ہمیشہ میں اس تصویر کو ریفر کرتا ہوں, کم لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی یا شاید سب نے دیکھی ہوگی, یا نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں کہ راحیل شریف ٹویوٹا جیپ چلا رہے ہیں آرمی کی, 4 سٹار لگے ہوئے ہیں, ساتھ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کی سی پیک کی سڑکیں ہیں جو بن رہی تھی, کسی معائنے پہ گئے تھے. اب میسیج دنیا کو کیا جا رہا ہے, آپٹکس کیا ہیں, آرمی چیف اینڈ پرائم منسٹر آن 1 پیج, سی پیک کی سڑکیں ہیں. بلوچستان میں جو انریسٹ ہے وہ بھی انڈر کنٹرول ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور چائنا پیسہ دے رہا ہے, اور چائنا پاکستان ایک ہے. تو جب آپ اس طرح کی کرتے ہیں تو اس کی ریپرکشنز بھی آتی ہیں, بیکاز with CPAC I believe کہ we made new friends and we made new enemies. تو وہ سارا ہوا اس کے تحت, جس طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے ہم نے نواز شریف صاحب کو سیک کیا کہ بھائی تم پتہ نہیں وہ تمہارے پاس پکا ویزا ہے دبئی کا, تو تم تنخواہ نہیں لیتے, تو ویزا کیسے لگ گیا, تو کیا تو کیا, اس طرح کی بے ہودگی کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر سے اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو بھی گئی ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو فلو آ بھی گیا ہے کہ اس نے جناب وہ اپنے کاغذ پورے پچھلے سرنڈر نہیں کیے, تو آپ کورٹ شوڈ اوور لک. اس وقت ملک کی حالت دیکھیں کیا, مطلب پاکستان اوپر ہی اوپر جا رہا تھا, روز نئے رولے تھے, ہر طرف چائنیز نظر آ رہے تھے, ہماری انڈسٹری بومنگ تھی, ٹیکسٹائلز ملیں ہماری 2-2 سال کے لیے بک ہو گئی ہوئی تھیں, اور چائنیز اپنا سارا مال یہاں سے بنوا رہے تھے, اوپر اپنے لیبل حق کے باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے. ویلیو ایڈیشن ابھی نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ بھی ہو جانی تھی سبسیکوئنٹلی آہستہ آہستہ چلنے. تو وہ ہو گیا, نواز شریف سیک ہو گیا, چلو جی ٹھیک ہے. عمران خان آ گیا, ہارٹ تھراپ, پوری قوم اس کو پیار کرتی, پسند کرتی. اس نے اپنا لوہا بھی منوایا تھا. ایز اے کرکٹر ہی واز دی بیسٹ آف دا بیسٹ. ایز اے کیپٹن ہی واز اے ونڈرفل کیپٹن. اس نے ورلڈ کپ جتایا, پھر شوکت خانم بنایا, 1 بنایا, 2 بنایا, سبسیکوئنٹلی تیسرا بن رہا ہے. بالکل ٹھیک, رائٹ فلی سو, وہ آگے آ گیا. انہیں آتے ہی جو میں ایک پروجیکٹ اس کا دیکھتا ہوں, روڈا کا. جی روڈا اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ میرا یہ ماننا تھا کہ روڈا اگر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو میں یہ سوچتا تھا اور کہتا ہوتا تھا کہ لاہور کے گرد و نواح میں مزدوروں کی بستیاں قائم کرنی ہوں گی کہ وہاں کے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور لاہور شہر کے جتنے مسائل تھے, پولوشن کے, ڈرینیج کے, سیویج کے, بجلی کے, وہ سارے حل ہو جانے تھے, اور وہ ہونا تھا. پلس روڈا کی جو پلاننگ اور ڈیزائننگ تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ ایکسپیٹریٹس نے آنکھیں بند کر کے اس میں پیسہ ڈالنا تھا. یو ڈونٹ ٹاک آف ٹینز آف بلینز آف ڈالرز, یو ٹاک آف ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز. اور فارن فرمز نے آنا تھا وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وہ رواج آ گیا, وقت آ گیا کہ آپ کو کوئی چیز روکنے کے لیے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں بل نہیں پاس کرنا ہوتا. آپ 1-2 بندوں کو دے دو $10 ملین اینڈ دے ول میک شیور کہ پروجیکٹ سٹال ہو جاتا ہے. کہاں گیا وہ روڈا, کدھر گئی اس کی سوچ, کدھر گیا اس کا فلسفہ؟ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ.
الون لاہور میں جو CBD تھا، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تھا، جو وہاں پیچھے کمپنی فارمولیٹ ہوئی، اور وہ اتنی مزیدار کمپنی ہے، اس میں کیا قانون ہے کہ جی اینی ویئر ان پنجاب جہاں پہ اسٹیٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے جو بیکار ہے، کسی مصرف میں نہیں ہے، وہ CBD کے نام ٹرانسفر ہوگی اور وہاں پہ وہ پروجیکٹس کریں گے، اس کو بیچیں گے، کمرشلی وائبل کریں گے. تو کتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں. ملتان میں ایک جیل شہر کے اندر ہے، اور اس طرح کے ہمارے ہر شہر میں آپ کہیں چلے جائیں تو DC کا گھر 60 کنال کا ہے، DIG کا گھر 80 کنال کا ہے. صرف آپ ہر ضلع میں ایک ایک وہ گھر لے کے اس میں ہائی رائز یا کمرشلائز کو کر دو تو میرا خیال ہے اربوں روپیہ جنریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں کوئی کسی کو سوچ ہی نہیں ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے. اچھا، انفارچونیٹلی آپ نے بہت اچھی چیز پکڑی ہے کہ اس دفعہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ کسی بڑے پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہی. اچھا، ایک بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو لینڈ بیرن تھی بلوچستان میں، پنجاب میں، جی، چولستان کا ڈیزرٹ تھا، جس کو یہ کہتے تھے کہ 10-10 2-2 5-5 ایکڑ یہ دے دیں گے گریجویٹس کو. جی، جو میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ فیلئر پہ بنیاد کرنا تھا. اس کا ریزن اس لیے ہے کہ جب آپ 5 ایکڑ کسی کو دیتے ہو، وہ بھی بیرن لینڈ دیتے ہو، تو ظاہری بات ہے وہ گریجویٹ ہے اور جاب لیس ہے، تو اس کے پاس کام نہیں ہے اور وسائل نہیں ہیں. جی، تو وہ 5 ایکڑوں کو آباد کیسے کرے گا؟ اور وہ 5 ایکڑ آپ کی مین روڈ سے 2 کلومیٹر اندر ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ. وہ اس کو ایز اے ایسٹ رکھ لے گا کہ 2-4-10 سال بعد بیچ دیں گے. جی. اور اب وقت آ گیا کارپوریٹ فارمنگ کا، جو انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کوآپریٹوس کا کانسیپٹ ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو کوآپریٹوس کا کانسیپٹ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا اور اسکیمز ہیں نا، رشوت اور 2 نمبری کا ہے. جی. ان کے اندر یہ ہے کہ جناب اس علاقے کے 15 زمیندار ہیں، کسی کو 200 بوری کھاد چاہیے، کسی کو 50 چاہیے، کسی کو 70، کسی کو 80. وہ سارے مل کے اکٹھے ہوتے ہیں تھرو کوآپریٹو. وہ جا کے ڈائریکٹ فیکٹری سے 2 ٹریلرز منگوا لیتے ہیں، وہ ان کو کنٹرول ریٹ پہ مل جاتے ہیں، وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اب 4 ایکڑ، 6 ایکڑ، 12 ایکڑ، 18 ایکڑ، 3 ایکڑ، 9 ایکڑ والا ٹریکٹر نہیں رکھ سکتا. وہ 8-10 لوگ ملتے ہیں، وہ کوآپریٹو سے قرضہ لے کے ایک ٹریکٹر نکلوا لیتے ہیں، اور وہ 50، 60، 70 ایکڑ کا بلاک بن جاتا ہے. وہ سارے مل کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بجلی لگواتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، سولر ٹیوب ویلز لگاتے ہیں. اور ان کی جو ہے ایگریکلچر وہ آپ دیکھ لیں کہاں پہ اور ہماری کہاں پہ. تو انفارچونیٹلی اب ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے، لیکن کیوں اس کے اوپر خاموشی ہے؟ شاید وہ اس پہ کوئی قانونی ایسے سکم ہیں، یہ وہ ہیں. اب یہ کوئی ٹوٹل 40 لاکھ ایکڑ ہے بلوچستان کا، وہ بیرن لینڈ جو ہے کسی یوسیج میں نہیں ہے. لیکن پہلا ٹارگٹ جو ہے 8 لاکھ ایکڑ جو پنجاب کا ہے، جو چولستان ڈیزرٹ کا تھا، اس سے ایک انہوں نے ادارہ بنا کے پنڈی کے اندر، جس کا میرا خیال ہے اس کا نام ہے LIMS، اس کے تھرو یہ ڈسپرس کر رہے ہیں. اب یہ کس طرح دے رہے ہیں؟ یہ 1000 ایکڑ کا پلاٹ دے رہے ہیں، 2000 ایکڑ کا دے رہے ہیں، 3000 ایکڑ کا دے رہے ہیں. اور وہاں FWO دن رات کام کر رہی ہے. اچھا، ایک تو بحث ہے کہ وہ لڑائی ہے جو ہماری ساری کہ FWO کیوں آئی تو کدھر سے آئی، وہ بھی کر لیں گے فارغ ٹائم پہ. لیکن سن تو لو یار کہ وہ ہے کیا چیز، ناراض پہلے آپ سارے ہو جاتے ہو. وہ FWO دن رات کام کر رہی ہے، اور وہاں پہ 100 مشینری لگی ہوئی FWO کی. وہ روز کا ڈیزرٹ کا 1000 ایکڑ سیدھا کر دیتے ہیں. وہ پہاڑی ٹیلے بنے ہوئے نا، اونچی نیچی، اس کو لیول کر کے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. بڑے بڑے گروپس کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ زمینیں لی ہیں وہاں پہ، اور اب وہ ایگریکلچر فارمنگ کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا، اس میں مزے کی بات ہے، ایک اور فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے اس کے اندر وہ کرنی ہے، ڈرپ ایریگیشن کرنی ہے. اور وہ ایک نہیں ہوتی، وہ جو اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یار، میں نام بھول گیا ہوں. وہ جو ایسے ایک لگی ہوتی ہے، وہ اس کے فلکرم سا ہوتا ہے، ویسے گھومتی ہے اور پانی ڈالتی ہے. آپ موٹر وے پہ بھی جاؤ تو ہاف وے موٹر وے اسلام آباد جاتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ آپ کو وہ نظر آتی ہیں. آپ وہ کرو گے، اور جو 2-4% لینڈ بچ جائے گی اس کے لیے آپ سائڈوں پہ باغات لگاؤ گے تاکہ آپ اس کے لیے ذرا پانی نہ چاہیے ہو. دوسری چیز ہے کہ دریائے چناب میں سے یہ 8 فٹ چوڑا کسی امریکن فرم کو کانٹریکٹ میں مل گیا ہے، وہ لا رہی ہے، اور پانی آپ کو میٹر کے ساتھ ملے گا. اوکے، آپ لوگ ہیں. یعنی وہ جو پہلا ایشو ہے کہ پانی لگ رہا ہے، کھلا لگ رہا ہے جی، پچھوں کھال بند دیتا ہے، رات کھال ٹوٹ گیا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، پوری پہلی نو پانی نہیں لگ رہا، پہلی لیول نہیں ہے یہ وہ.
تو وہاں وہ سارے ٹیکنیکل اور ہائیلی ایڈوانسڈ فارمنگ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اگر اچھی چیز ہے. اب جس پلیٹ فارم سے آپ کر رہے ہیں شاید وہ اس میں کوئی ایسا ایشو ہے کہ یہ بتا نہیں سکتے. آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو نہیں پروموٹ کیا. اون نہیں کیا. جی سر اس پہ تو ڈاکومنٹریز بننی چاہیے, اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بننی چاہیے. میں کہتا ہوں وہ جو بریگیڈیئر صاحب یا جنرل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو اجازت دینی چاہیے چیف کو کہ وہ آئیں ہماری پوڈ کاسٹ میں بیٹھیں اور بتائیں. مطلب ہے کہ اس وقت دیکھو ہورائزن پہ کیا نظر آ رہا ہے, ہم ڈوب رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں, ہم ڈوب گئے ہیں. جی تو یار کوئی چیز ہو رہی ہے. اب وہ چونکہ میرا خیال ہے اس کی لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے اچھے پروگریسو فارمرز ہیں, دوز ہو ہیو ڈن ویل ان دیئر میگر ریسورسز, جنہوں نے اپنی 200 400 600 800 ایکڑ بہت زبردست آباد کی ہوئی ہے. جی آپ ان کو بھی بلاؤ, انوائٹ کرو, ان کو انسینٹیوائز کرو, ان کو کہو کہ یار آپ لیں 1000 ایکڑ, آپ لیں 2000 ایکڑ. جی ٹھیک ہے جی, کیونکہ جو ایک باہر کی کمپنی آگے کرے گی وہ تو جو کمائے گی باہر لے جائے گی. جی آپ کا لوکل بندہ کر رہا ہے تو وہ ادھر ہی رہے گا, رکھے گا. پلس بہت لوگوں کو جابز ملنی ہیں اس پروسیس سے, بہت لوگوں کو جابز ملنی ہیں. آپ اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کریں, ایگریکلچر کالجز کو دھیان دیں, ان کو اس طرف لے کے جائیں, ان کو بریف ڈی بریف کریں. مجھے یقین کامل ہے, میں سی پیک کو بھی دیکھا ہوا ہے نا, مجھے یقین کامل ہے کہ اس وقت تک ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں سندھ میں جام شورو ٹنڈو آدم میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا کہ بھائی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, تم فوری طور پہ اپنے ڈپلوماز اور کورسز کو اپ گریڈ کرو اور اس کارپوریٹ فارمنگ کی طرف لے کے آؤ. کہ جی بتاؤ 3 مہینے کا کریش کورس ہو کہ جی 2000 ایکڑ کا فارم مینیج کیسے کیا جاتا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے, اس کی فائنینسز کیسے چلتی ہے, اس کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں. اس طرف کوئی میرا نہیں خیال کو خاطر خواہ عمل ہو رہا ہوگا اور یہ وہ ہو رہا. تو سی پیک میں نے یہ چیز دیکھی جی کہ پن ڈراپ سائلنس تھی, خاموشی تھی, کوئی خاموشی, کوئی پتہ نہیں تھا. بھائی اور یہ اس کے فیلئر کا بھی ایک یہ بہت بڑا, دیکھو سی پیک جو ہونا تھا وہ حکومت نے بھی سارے پروجیکٹ کرنے تھے. چائنیز نے آگے یہاں فیکٹری لگانی تھی, انڈسٹری لگانی تھی, ان کو نوکر چاہیے تھے, ان کو گھر چاہیے تھے, ان کو دفتر چاہیے تھے, ان کی ہر فیلڈ میں انٹرسٹ ہونا تھا. آپ کا کام تھا کہ آپ جناب سارے چیمبرز کو بلا کے بٹھاتے, ہر مہینے میٹنگ ہوتی کہ بھائی سی پیک یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ ڈائریکشن ہے. اب آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہو, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا رتن ٹاٹا کی, تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے وہ نینو وہ چھوٹی والی گاڑی انٹروڈیوس کی تو مجھے مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے کہا یو برنگ اٹ ٹو گجرات. تو میں نے جا کے ان سے بات کی, کہتے ہیں کہ میں ایک دن ملا, انہوں نے مختلف آپشنز دیے. دا تھرڈ ڈے ہی کال می اینڈ ہی سیڈ رتن جی زمین آپ کے لیے تیار ہے جس پہ آپ نے فیکٹری لگانی ہے. دیٹس وائی ہی وینٹ دیئر. تو یہ آپ ٹاسک دیتے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو, 5ویں صوبے کو بھی, کہ جناب یہ چائنیز آ رہے ہیں, آپ نے ان کے لیے, جس طرح اب چیف نے کہا جی کہ جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ ریڈ کارپٹ میں کنورٹ ہوگا. بات تو ہے نا سمپل, تو سچ چیز ساروں کو پتہ ہے کام کیسے چلتا ہے. باہر سے جو ایک بندہ آتا ہے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے, 2 ملین 4 ملین 10 ملین ڈالر, اس کو تو نہیں پتا ہوتا جانا کدھر ہے, کدھر سے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کیا. اسی طریقے سے انہوں نے سی پیک کو برباد کیا. ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے گوادر کو بھی ایسے ڈبویا. جی سر گوادر میں نہ آئے چائنیز پیسہ, نہ آئے کوئی چیز. گوادر alone that port has the potential کہ وہ ایک بہت بڑا ٹریڈنگ ہب بن سکتی ہے. جی آپ یار بات سنو, چائنیز نے کوئی فلسفہ جو ہے یا عقل ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ وہی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس کو فری زون بناؤ, وہی آ کے بتائیں گے کہ اس کو جناب کارڈن آف کرو, سیل کرو, یہ کیسی جگہ بنے, وہ کریں. $230 ملین کا انہوں نے ایئرپورٹ بنا دیا. ہم نے نہیں $230 ملین کا بھی انویسٹ کیے. آپ کہو منشا صاحب کو کہو, ملک ریاض کو کہو, یار مجھے بڑوں کے نام نہیں آتے باقیوں کے, وہ بار بار انہیں بیچاروں دونوں کے نکل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ. انہیں کہیں گے یار آپ بنائیں ایئرپورٹ, لگائیں آپ $250 ملین, یہ آپ کا ایئرپورٹ ہے, کمائیں پیسے اس کے اوپر سے. جی مطلب ہر چیز کے لیے ہم نے $20 ملین کے بھی ہم نے دیکھنا ہے, چائنا دے دے, سعودی دے دے, وہ دے دیں, یہ دے دیں. ریکوڈک میں کیوں دے رہے ہیں سعودی عربیہ کو 15% حصہ, کوئی $600-800 ملین کے لیے, اس کا بنائیں $1 لاکھ کا بانڈ, 4-6-8 ہزار بندہ آپ کو پاکستان سے بھی باہر سے بھی مل جائے گا پاکستانی, جی جن کو پرواہ کوئی نہیں ہے, $1 لاکھ کی اہمیت ہی کوئی نہیں. کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمارا نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے,
اتنا ہائی لائٹڈ ہے. ریکو ڈک کی کہان ہے سونے کی, اس میں حصہ لے لیں. اس کی بورڈ میٹنگ میں بیٹھیں گے, اس کی اے جی ایم میں بیٹھیں گے تو ہمارے لیے بڑی شان و شوکت اور عزت ہوگی کہ یار ریکو ڈک کے اونرز میں ہم بھی ہیں. بے شمار لوگ ہیں, ٹنز آف منی. ان کو کوئی ٹیپ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور دیکھو نا, پی ٹی آئی نے ایکسپیٹریٹس کو ووٹ کا رائٹ دیا, انہوں نے وہ ووٹ کا رائٹ چھین لیا. یو نو, ان کو انہوں نے انوالو کر لیا تھا کہ جی جناب پاکستان میں آپ نے ووٹ دینا ہے, آپ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے, آپ اس ملک کے باشندے ہیں, بے شک باہر بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آپ ہماری سر آنکھوں کے اوپر. انہوں نے پہلے ان کو ناراض رکھا, اب پھر دوبارہ ان کی ایکسپیٹریٹس کی چاپلوسی شروع ہوئی ہے کہ جب نظر آنے لگا کہ اب حالات خراب ہو گئے. شروع میں تو انہوں نے 2-3 سال ناراض کیا, وہ تو اوپنلی میں خیال خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کیا یہ نیو یارک والے دیتے ہیں یا امریکہ والے دیتے ہیں, یورپ والے, سارے پیسے تو ہمیں گلف سے آتے ہیں, ہمارے مزدور بھائی ہمارے لیے کام کرتے ہیں. جی سر جتنے پیسے آپ کو گلف سے آتے ہیں نا, امریکہ سے 10 ڈاکٹر مل جائیں نا تو وہ $500 ملین آپ کو بھیج سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان ڈاکٹروں کی وہاں کیا طاقت ہے. یار ہر ڈاکٹر نے 2-3 دن جہاز رکھے ہوئے اپنے وہاں پہ, دے آر جائنٹس, وہ بہت تکڑے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کا انسینٹیو نہیں ہے انفارچونیٹلی, یہ ایسے چلانا چاہتے ہیں کام کو. ابھی ایک پھر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے سر, اس پہ تو ویڈیوز بنے, اس پہ ہم سائٹ پہ جا کے ویلاگز کریں, ہم جائیں, ہمیں بتایا جائے, ہمیں بریف کیا جائے. وہ ہمیں جو دیکھا نا, اب وہ ہمیں کیوں بتائیں گے, مطلب ہم تو دہشت گرد ہیں نا, ہم تو اس کیٹیگری میں وہ رکھتے ہیں. جی ایسی بات نہیں ہے, ہمارے سینے میں دل دھڑکتا ہے, ہم بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں, اپنے بیویوں سے پیار کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. ہم نے بھی یہیں پہ تعلیم حاصل کی ہے, یہیں پہ ہم رہ رہے ہیں, یہیں پہ ہم غمی خوشی کرتے ہیں. کہیں گلہ شکوہ کر دیتے ہیں تو آپ برداشت کرو یار, کہیں ہم کو غلط بات کہتے ہیں تو ہمیں سکھاؤ, ہمیں سمجھاؤ, ہمیں بتاؤ. تو آپ کا فلسفہ ہی نہیں ہے, آپ سیدھا کہتے ہو FIR کرائیں گے, ماریں گے, اٹھا لیں گے, ڈنڈے ماریں گے, یہ وہ. اچھا کچھ ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اس چیز سے, کچھ جو ہیں وہ اور باقی ہو جاتے ہیں, وہ اور زیادہ اگریسیولی آتے ہیں. تو بات جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, وہ چھپتی نہیں ہے, وہ ڈھکی نہیں جاتی. انفارچونیٹ جی لائک دس. مشکل بھی ہے. آپ نے آئی گیس یہ آخری بات کر لیتے ہیں کہ ذکر کیا ایکسپیٹریٹس کا. ابھی آئی تھنک انہی کے پریشر کی وجہ سے جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی اور UK سے بھی ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی طرف سے لیٹرز آ رہے ہیں اس وقت نا PTI کے جو بندے باہر ہیں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں, کیونکہ کسی پرائرٹی میں نہیں ہے عمران خان کو ریلیز کرانا. جی ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ. اس وقت لگتا ہے یہ کہ جو امریکن دونوں ہاؤسز ہیں, جو UK کا ہے ہاؤس آف لارڈز اینڈ ہاؤس آف کامنز, جی UK میں کوئی 20 بندوں نے پٹیشن ڈالی ہے, اور وہاں پہ کوئی میرے خیال 80-90 ہو گئے ہیں انہوں نے ڈالی ہے کہ بھئی آپ اس چیز کو, عمران خان ہے اندر ہے, زیادتی ہے, رائٹس نہیں مل رہے لوگوں کے, ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, یہ وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہیں. اچھا دیکھو جب یہ مووز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں کا میڈیا بہت ایکٹیو ہے, وہاں یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر کو انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے, کوئی اس پہ کیس بھی نہیں ہے, کرپشن بھی خاص نہیں ہے, چھوٹی موٹی باتیں. تو اس سے آپ کے ملک کا امیج جو ہے نیچے جاتا ہے. آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہو کہ آئے ہمارے اندر انویسٹ کریں, جی تو آپ کو کوئی کیوں انویسٹ کرے گا جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو کسی بھی بندے کو جیل میں ڈال سکتے ہیں, بغیر ریزن ڈال سکتے ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 27ویں ترمیم ہوتی ہے اس میں ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے, اور اس طرح کی کوئی پرمیشن یا امبریلا لینے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یہ بالکل خوش آئند نہیں ہوگا. اوور آل جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے, اوور آل جو ہمارا امیج ہے, جو اوور آل ہماری شکل ہے پاکستان کی, جو ہم بڑے گراف بڑے کینوس پہ جب اس کو پینٹ کرتے ہیں تو وہ اتنی اچھی نہیں بن پاتی. لیکن وہی بات ہے کسی کو خیال نہیں ہے. اب ادھر جو آپ امریکن الیکشن دیکھیں وہ بڑا نیک ٹو نیک چل رہا ہے کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں, لیکن لگ یہ رہا ہے شنید جی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لیڈ لے جائے گا اور وہ میدان مار لے گا. جی حالانکہ کملا ہیرس کی سپورٹ کے لیے وہ اوباما دن رات لگا ہوا ہے, اس کی بیوی میشیل بھی لگی ہوئی ہے, وہ جو بڑی سیلیبریٹیز ہیں امریکہ کی جو دنیا جن کو مانتی ہے, بیونسے جو ہے, اور وہ دوسری ایک وہ کون سی تھی اینکر وومن, وہ بڑا مشہور پروگرام کرتی تھی, ایلن نہیں یار نہیں, اوپرا, ہاں اوپرا ونفری, وہ بھی مطلب جی اس کی ایڈ سپورٹ کو آئی ہوئی ہے کملا ہیرس کی. اور کملا ہیرس جو ہے وہ جولی بھی ہے, چلبلی بھی ہے, اور وہ بڑی اس کی اچھی دکھاتے ہیں, جہازوں سے اتر رہی ہے, ویری اسمارٹلی ڈریس. یہ وہ ادھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ
ہر جگہ کوئی نہ کوئی مطلب وہ غلط بات بھی کرتا ہے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی دیتا ہے. بٹ ایون دین وہاں پہ جو اوور آل سینیریو ہے اس میں ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سائڈ پہ جاتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیل پیلسٹائن کی جنگ میں جو امریکہ کا کردار رہا ہے, ایوری بڑی دیکھیں اسرائیل اس کی جنگ میں تو انسانیت تباہ ہو رہی ہے نا, مسلمان ہے فلسطینی یا جو بھی ہیں آپ, مطلب کہ جو انسانیت پہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے لیے تو اب یورپین بول رہے ہیں, اس کے لیے برٹشز بول رہے ہیں, اس کے لیے آسٹریلینز بول رہے ہیں, سارے وہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے انسانیت کا. تو اس میں لگتا ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہی آئے گا ایک امپریشن یہ ہے کہ وہ فوراً سیز فائر کرائے گا, روکے گا صورتحال کو, یہ وہ آگے پیچھے. اور اسرائیل کو بھی اس نے ٹینٹر ہکس پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ وہ آگے پیچھے. جی, حالانکہ آئی تھنک دونوں بڑے پرو اسرائیلی 100% دیکھو نا, امریکہ کا تو اٹیک ڈاگ ہے نا اسرائیل. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ہی جیروسلم میں وہ ایمبسی بنوائی تھی اسرائیل کی, آفیشیلی ریکگنائز کروایا. نہیں اس طریقے سے تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ الیکشن گیمکس ہوتے ہیں نا, وہ ڈفرینٹ منوورز کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ہارڈ, اگر وہ بن جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ اپنا پریشر یا انفلوئنس ڈالے عمران خان کی ریلیز کے لیے, کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہونی شروع ہو جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جیسے جو ملک ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی, جن کی اپنی کوئی قومیت نہیں ہوتی, جن کا اپنا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا, جو کہیں بھی پیروں پہ کھڑے ہونا نہیں چاہتے, تو ان کو سارے برو بیٹ کرتے ہیں. کوئی ادھر سے دھکا مارتا ہے, کوئی ادھر سے مکہ مارتا ہے, کوئی ادھر سے پش کرتا ہے. بٹ دس از ہاؤ لائف از. انہی حالات میں ہم نے سروائیو کرنا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹے آپٹمسٹک. اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ یو آر ویری کائنڈ, ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں, اور آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں, اور لوگوں کو اسپریڈ کریں اس بات کو. اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو حیدر کامنٹس ہیں. لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں نا وہ بڑے انلائٹننگ ہوتے ہیں. اب یہ بچے بچیاں, یہ بزرگ, یہ دوست ساتھی وہ نہیں رہے جن کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی. مطلب پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے نیوز یا ڈان میں یا جنگ اخبار میں وہ 4-5 بڑے جید صحافی تھے, ان کے آرٹیکلز پڑھنے ہوتے تھے تو آپ کو ایک پولیٹیکل سچویشن کی سمجھ آتی تھی کہ پردے کے سامنے کیا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے. اب اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے کسی ٹاپک پہ آپ کوئی انفو لینا چاہتے ہو تو اگلے 1 گھنٹے کے اندر یو ہیو دا بیسٹ انفارمیشن ان یور ہینڈ, اور آپ اس کو پڑھ کے آپ کو صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے. تو لوگوں کو جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ نیچے بڑے حیران کن ہوتے ہیں, انلائٹننگ ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے میرا خیال ہے جس سے ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ پریشان ہے, کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے روشن خیال ہو رہے ہیں, اتنے نالجبل ہو رہے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ پنڈی سے کسی اسکول کی بچی نے وہ Q&A ٹی اے میں, وہ 6ویں کی کلاس کی بچی تھی, مجھے سوال بھول گیا کیا تھا, بٹ وہ بڑا مطلب تھا کہ 6ویں میں بچے تو مطلب یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لنچ باکس میں کیا ہوگا, اور واپس جا کے کارٹون کون سا دیکھنا ہے. تو ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے, خوشائند بات ہے. تو یہ امید کی کرن ہے ہماری یوتھ, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کریں گے. وقت سدا نہیں رہتا, سارے حالات اس طرح کے نہیں رہیں گے. نو بڈی کوڈ تھنک کہ نواز شریف سیک ہو جائے گا جب وہ اتنا پاپولر تھا, سی پیک اتنے زوروں میں تھا. پھر عمران خان صاحب آئے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, وہ اچھے کام کر رہے تھے, وہ ہیلتھ کارڈ تھا, لنگر خانے اور رات کو رہنے کی جگہیں وہ بنا رہے تھے, اور اتنا زبردست روڈا کا پروجیکٹ, CBD کا پروجیکٹ, اتنی اور چیزیں پائپ لائن میں تھی. کراچی کے پاس 1-2 جزیرے بنانے ڈیولپ کرنے کا بھی پلان بن رہا تھا, اینڈ یہ دونوں پروجیکٹ انف تھے ہمارے سیل تھرو کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی جو فورسز آف ایول ہیں ان کو نہیں چاہیے تھا عمران خان, وہ بھی ختم ہو گیا. اب ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی اپنی کوئی سے ہی نہیں ہے, اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے, کوئی تھیوری ہی نہیں ہے, کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں ختم کرنے سے پہلے, کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ جی گندم خریدی جائے, ورنہ گندم لوگوں نے کب لگانی ہے تو $1 ارب کی امپورٹ کرنی پڑ جانی ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بیوقوف ہے, بیوقوف نہیں ہے. سادہ لوگ ضرور ہیں, آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں. مطلب پہلے انہوں نے کہا جی کہ پنجاب گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے, اس کمٹمنٹ کو جو تھی کہ گندم خریدیں گے, نہیں خریدی. انہوں نے کہا جی فار آل ٹائمز ٹو کم ہم اس چیز سے رہا ہونا چاہتے ہیں کہ جی گندم خریدو, بینک سے لون لو, پیسے دو, سود دو, اس کے بعد اس گندم کو سنبھالو, اسٹور کرو, کرپشن ہے, ایول ہے, وائسز ہے. بڑی اچھی بات.
بڑی اچھی سوچ تھی کہ انڈیپینڈنٹ ہوں. اب آپ نے اگر وہ کر دیا تھا تو آپ 4 6 8 مہینے اگلے اپنے زمیندار سے جڑ جاتے, اس کو انسینٹیوائز کرتے, اس کو شاباش دیتے کہ وہ گندم لگاتا, کیونکہ گندم کے اندر جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے زمیندار کے ساتھ 4,000 روپے من کے بجائے وہ 2,500 روپے من بیچتا رہا ہے, اس کو تو کاسٹ ریکور نہیں ہوئی. تو اب اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی میں 2 جانور رکھ لوں یا مکئی لگا لوں یا سبزی لگا لوں یا کچھ اور کر لوں یا زمین بیچ کے شہر میں جا کے کوئی کاروبار کر لوں. تو وہ تو اس سوچ سے ہٹ گیا. تو اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ گندم کم لگے گی تو وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ آپ کو پریمپٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کو تیاری کر رہے ہیں کہ گندم ہم نے امپورٹ کرنی ہے. تو وہ $1 ارب کی جو امپورٹ ہوگی اس میں بھی $200-300 ملین جو ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے ایوانوں میں, ان کو مل جائے گا. اور باقی گندم آ جائے گی. گندم ویسے بائی دی وے وہی آئے گی جو یوکرین سے آئی تھی, 2 نمبر چوہوں کی کھائی ہوئی, اور جو وچ واز ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن, بیکاز یہاں پوچھنے والا, سمجھنے والا, بتانے والا تو کوئی ہے نہیں. اور اب یہ بلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کو یو ٹرن کے لیے. تو یہ یو ٹرن نہیں ہے جو ایک سٹینڈ ہے. اب یہ پنجاب گورنمنٹ کو انسٹرکٹ کریں گے اور سندھ گورنمنٹ کو انسٹرکٹ کریں گے کہ تم گندم خریدو. ظاہر ہے وہی دعا ہے جہاں زیادہ گندم لگتی ہے اور زیادہ وہ افلوئنٹ صوبے ان کے جو کر سکتے ہیں. جہاں پہلی فورن ریزروز کا ایک بحران ہے تو وہاں پہ اب آپ یہ ایک اور بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا, مجھ سے رہا نہیں جا رہا. مراد علی شاہ صاحب ایک تقریر کر رہے تھے جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں, تیسری دفعہ چیف منسٹر ہیں, اس سے پہلے 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہے, یعنی وہ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے حکومت میں, پاور میں. تو وہ انہوں نے ایک دن اناؤنس کی کہ سب کو مبارک ہو, میر بھٹو آ گیا اور بی بی بختاور, ہاں بی بی بختاور کا تیسرا بیٹا ہو گیا. یعنی he was so jubilant, he was so enthusiastic and he was so excited, he was so thrilled. توبہ نعوذ باللہ, ایز ایف کہ کوئی کسی بہت بڑے علمی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا, یا کسی بہت بڑے پروفیسر یا ڈاکٹر کا بچہ پیدا ہو گیا, یا کسی بہت بڑے دیندار آدمی کا یا بہت بڑے قابل آدمی کا بچہ پیدا ہو گیا. وہ ساری قوم کو یہ میسیج دے رہے تھے اور مبارک دے رہے تھے. تو وہ ایک سائرہ بانو ہیں پولیٹیشین سندھ سے, تو ہاؤس وائف تھیں, پالیٹکس میں آ گئیں. تو وہ بڑے اچھے اچھے ٹویٹس کرتی رہتی ہیں, بڑی سمجھدار ہیں. تو انہوں نے 2 بچوں کی تصویر دکھائی جن کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4 6 سال کے, وہ رو رہے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں مراد علی شاہ صاحب یہ بھی آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں, ان پر بھی دھیان دیں, ان کی بھی کوئی اگر آپ کو فرصت مل جائے ادھر سے تو ان کی بھی سنوائی کریں. مطلب یار یہ کوئی مذاق ہے؟ 2024 کی بات کر رہے ہیں. دنیا کی سب سے تکڑی فوج ہمارے پاس ہے, دنیا کا سب سے بڑا پولیس فورس ہمارے پاس ہے, اور ایک عام مذاق بنا ہوا ہے کہ ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر ویڈیوز بھی کرتے ہیں. یار ڈاکوؤں کے اپنے چینل ہیں, وہ تو ہمارے پیٹی بھائی بن گئے. ڈرو اس وقت سے کہ جب یہ تمہیں ان کی کیٹیگری میں رکھے گئے, جو اس کا چینل ہے تمہارا بھی چینل ہے, تم سارے ایک ہو آپس میں. یار کو مذاق ہے ان کو پکڑنا, ان کو بند کرنا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا اسٹیٹ کا. مطلب یہ تو بڑی ایک بڑی مطلب دکھ کی بات ہے, شرمندگی کی بات ہے. جی تو ہم نے اینڈ کرنا تھا آپٹمسٹک نوٹ پہ, لیکن ہم نے نہیں وہ بھی کیا. ہم واپس گول گھوم کے سوری کہ میں دوبارہ ان باتوں کی طرف چلا جاتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ریسرچرز نا, وہ اتنے بڑے بڑے پلندے مجھے روز دے دیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ میں یونیورسٹی کے دنوں میں آ گیا ہوں کہ وہاں پہ وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا, تو بڑی خوشی کی بات ہے, ویری پراؤڈ آف اٹ. بڑے ہمارے اچھے ٹیچرز تھے, بڑے اچھے پروفیسرز تھے, بڑے تکڑے. ظفر اقبال جدون صاحب تھے, ناصرہ جدون تھیں, اور ڈاکٹر ایاد جعفری تھے, خدا غری کی رحمت کرے, فوت ہو گئے. مطلب بڑے مانے ہوئے تھے اپنے فیلڈ کو. تو وہ بڑی محنت کرایا کرتے تھے, ہم سے بڑا رگڑا دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار اسائنمنٹ تم جو بنا کے دو, بے شک کمزور ہو, بٹ ہمیں ایک چیز کی تسلی ہونی چاہیے کہ تم نے اس کو بنانے کے لیے بہت چیزیں پڑھی, ڈفرینٹ جرنلز پڑھے ہیں, ڈفرینٹ بکس کنسلٹ کی ہیں, یہ وہ آگے پیچھے. تو وہ طریقے سے وہ عادت پڑ گئی تھی. تب اس عادت کو ریوائیو کر رہا ہوں, تو وہ اتنی کوئی انفارمیشن آ جاتی ہے سرپرائزنگلی, اس میں کوئی اچھی بات جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب میو ہاسپٹل جو ہے ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پنجاب کا, ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. 10,000 مریض روزانہ آتے ہیں, 2700 بیڈ ہیں اس کے اندر. اینڈ دے ور شارٹ آف منی. انہوں نے سرجریز پوسٹ پون کر دی, انہوں نے دوائیاں دینی بند کر دیں, سارا کچھ کر دیا. انہوں نے 4.25 ارب مانگے ہیں, تو اب 1 ارب 30 کروڑ میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ نے ریلیز کی ہیں ان کے لیے. تو وہ اپنے معاملات کچھ ٹھیک کریں گے.
یار اتنے بڑے صوبے کے لیے جس میں اتنے امیر لوگ رہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے 3-4 ارب روپیہ ان کے لیے سالانہ ریز کرنا یا کرنا؟ صرف لوگوں کو انوالو کرنے کی بات ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ہے, اس کو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی کرنے کے لیے. جی بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں اور نا امیدی حرام ہے ہمارے پر, ہم بالکل نا امید نہیں ہو سکتے. ہم پر امید رہیں گے, ہم پر امید رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے نکالیں گے اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. طارق صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ. آپ اپنی پوڈ کاسٹ سمجھا کریں. اور بالکل ٹھیک. اللہ حافظ. اللہ حافظ.